والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت، اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات آج دی اس نہایت ہی بابرکت پاکیزہ محفل اقدس وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ اساں سب دی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے، اور سارے نہایت ہی محبت والے برادران واجب القدر جناب محترم بھائی محمد کلیم صاحب اپنے تمام بھائیاں دے نال مل کے اپنے والد گرامی علیہ رحمت دے ایصال ثواب واسطے ہر سال جس عقیدت دینی جذبے اور محبت دے نال اس بابرکت محفل اقدس دا اہتمام فرمیندے ہیں، اللہ پاک قبول و منظور فرمیندے ہوئے اس بابرکت محفل اقدس دے فیوز و برکات تمام منتظمین اور اساں سب حاضرین نو عطا فرماوے۔ رب کریم جل شانہ اپنی خاص رحمت کاملہ دے نال اس بابرکت محفل اقدس نو قبول و منظور فرمیندے ہوئے بھائی محمد کلیم صاحب دے والد گرامی دے درجات اپنی بارگاہ اقدس وچ مزید بلند فرماوے، انہاں دی قبر شریف دوتے اللہ پاک مزید اپنی خاص رحمت ادا ہمیشہ نزول جاری رکھے، اور بروز حشر میرے آقا کریم علیہ السلام دا قرب اور شفاعت عطا فرماوے۔ اور چونکہ اج 6 رجب المرجب دی تاریخ دا آغاز ہو چکا ہے غروب آفتاب دے نال، اور رجبی شریف تمام عالم اسلام وچ بالعموم اور بر صغیر پاک و ہند وچ بالخصوص منائی ویندی ہے، تو انشاءاللہ تعالی بھائی کلیم صاحب دا حکم ہے کہ حضور سیدنا خواجہ اجمیر غریب نواز رضی اللہ تعالی ذکر مبارک دے نال بھی فیض و برکت حاصل کر سو انشاءاللہ تعالی۔ جہاں تک والد گرامی دے واسطے ایصال ثواب دا معاملہ ہے تو کتاب و سنت دے واضح احکام ان کہ جب تک والد محترم والدہ محترمہ اس عالم دنیاد وچ موجود اور جلوہ گر ہوئیں تو ہر طرح انہاں دی خدمت، انہاں دے نال حسن سلوک اور انہاں دی دل جوئی دا شریعت مبارکہ نے انتہائی حکم ارشاد فرمایا ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید فرقان حمید دے وچ والدین دے حوالے دے نال اللہ پاک دا واضح فرمان گرامی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے اگر لفظ انسان دوتے الف لام استغراق دا ہوئے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اسا تمام دے تمام انساناں نو اپنے والدین دے نال ہمیشہ احسان اور حسن سلوک دا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ اے میرے پیارے بندے، قضا ربو کا تیرے رب تعالیٰ نے فیصلہ فرما چھوڑا اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ تساں عبادت نہ کرائے مگر صرف اور صرف اللہ پاک دی بارگاہ اقدس دی۔ ای کو ختم کر چھوڑو جی، آواز صاف ہونے ہر لفظ دی الگ سمجھ آوے۔ فرمایا کہ قضا ربو کا تیرے رب تعالیٰ نے فیصلہ فرما چھوڑا، تو جیڑی گل دوتے مجاز اتھارٹی یہ لفظ فرما چھوڑن کے فیصلہ ہو چکا، تو کئی ایسی اتھارٹیز ہن پئیاں جنہ تو مزید بلند زیادہ مرتبے والی اتھارٹی ہو دی ہے کہ اس فیصلے دے خلاف اس تو اعلیٰ عدالت دوچ اعلیٰ اتھارٹی دوچ اس فیصلے نو چیلنج کیتا بن سکتا ہے۔ قرآن مجید وچ سورہ التین دی آخری آیت بینہ وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ اللہ پاک دی بارگاہ اقدس تا تمام دے تمام حاکمین تو بھی احکم ذات بابرکات ہے۔ رب تب فیصلے دے خلاف کیڑی ایسی اتھارٹی ہے جتھے کوئی اہل ایمان اپیل دائر کر سکتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ قضا ربو کا تیرے رب تعالیٰ نے فیصلہ فرما چھوڑا، فرمایا ہن اس گل دے برعکس کوئی گل تواڈی سنی ہی نہ ویسی،
کہ پہلی گل ہے کہ اللہ پاک دی بارگاہ دے سوا کسی دی عبادت نہیں کرنی۔ اسلام دین توحید ہے، معبود برحق ہک ذات بابرکات ہے۔ اساں جس وقت کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں یا کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو وہ باقاعدہ لا الہ الا اللہ اے کلمات پڑھتے ہیں، لائے نفی جن سے کہ کسے قسم دا کوئی الہ اللہ تو سوا ہے ہی نہیں۔ اور الہ دا معنی ہے الذی یستحق العبادت، الہ او ذات بابرکات ہے جس نو اساں اپنی عبادت دا مستحق سمجھتے ہیں۔ لہذا لا الہ الا اللہ اس دا معنی ہے کہ اللہ پاک دی بارگاہ ایک دستے سوا کوئی مستحق عبادت ہے ہی نہیں۔ تو اللہ پاک دے علاوہ کسے ہور دی عبادت کرنی یہ تو واضح طور تے شرک فی العبادت ہے، انسان مشرک ہو ویندے اور مشرک دی کدے بخشش ہے ہی نہیں۔ قرآن پاک وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے شرک جیسے گناہ دی کدے بخشش اور مغفرت نہیں فرماونی۔ فرمایا اپنے آپ نو شرک تو بچا کے رکھنے، اپنے آپ نو کفر تو بچا کے رکھنے، اپنے ایمان دی حفاظت کرنی ہے۔ فرمایا مشرک انسان اور کافر انسان دی اللہ پاک کدے بھی بخشش نہ فرمائے سی وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ۔ فرمایا شرک اور کفر تو ہمیشہ بچائے، شرک اور کفر دی اللہ پاک کدے بھی بخشش نہ فرمائے سی، ہاں شرک اور کفر تو علاوہ اس تو پیچھے جس دے جو گناہ قیامت والے دن اللہ پاک چاہسی وہ معاف فرما چنے سی، باقی گناہ دی بخشش دی امید ہے، لیکن شرک اور کفر جیسے گناہ دی کدے بخشش اور مغفرت نہیں ہے۔ توحید دے تو شرک بالکل ہی برعکس ہے، لہذا عبادت ہے تو صرف اور صرف اللہ پاک دی۔ اور چونکہ ما سوی اللہ خلقن، اللہ کریم جل شانہ دی مبارک ذات اور اللہ کریم جل شانہ دی مبارک صفات تو علاوہ باقی سب کوئی مخلوق ہے، ساری مخلوقات دی عبادت فرض ہے۔ جس نے اللہ پاک دی ذات و صفات تو علاوہ سب کوئی مخلوق ہے، تمام عالم خلق سب تو بلند ترین رتبہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات دے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لیکن اسلام دیچ ساڑھے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی عبادت کرنی بھی جائز اور روا نہیں ہے، یہ بھی شرک ہے۔ پیا اگر کوئی مسلمان خدا نہ خواستہ ساڑھے پیارے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ ایک دس بھی ایک سجدہ عبادت بھی جائز سمجھے جا، وہ مشرک ہو ویسی، کافر ہو ویسی۔ محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ چا عملی طور تے کوئی سجدہ عبادت کرے چا کہ میرے محبوب میرے معبود ہے اور میں سجدہ عبادت کر رہا ہوں، کیونکہ سجدے دیاں دو قسم شریعت مبارکہ دے، ایک سجدہ عبادت ہے، ایک سجدہ تعظیمی و تحیت ہے۔ قرآن پاک جو موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ملائکہ کرام علیہ السلام نو سیدنا آدم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس وچ سجدہ تعظیمی دا حکم ارشاد فرمایا، اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام دی بارگاہ وچ سجدہ کرو۔ تو سجدہ عبادت تو صرف اللہ پاک دی بارگاہ چے آدم علیہ السلام دے جڑے سامنے ہو رہا ہے سجدہ، وہ سجدہ عبادت نہیں، وہ سجدہ تعظیمی ہے۔ پہلی شریعت اندر سجدہ تعظیمی جائز رہے ہیں۔ قرآن پاک 13ویں پارے سورہ یوسف شریف وچ واضح طور تے موجود ہے، رفع ابویہ علی العرش، کہ 33 سال بعد جس نے سیدنا یوسف علیہ السلام دی سیدنا یعقوب علیہ السلام نال اپنی سوتیلی امی جان نال ملاقات ہو گئی، آپ کنعان چو چل کے اس وقت دے مصر دے دارالحکومت سبت شہر پہنچ گئے تو عزیز مصر اللہ پاک دے برحق نبی حضور سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ السلام عزیز مصر وزیر اعظم مصر اس وقت آپ نے اپنے والدین واسطے عظیم تخت تیار کروایا سپیشل طور تے، اور جس نے سیدنا یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دی زوجہ محترمہ یعنی یوسف علیہ السلام دی سوتیلی امی جان، کیونکہ یوسف علیہ السلام دی سگی امی جان حضور سیدہ راحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بنیامین دی امی جان اور سیدنا یوسف علیہ السلام دی امی جان، لیکن انہاں دا یوسف علیہ السلام دے بچپن مبارک جو وصال ہو گیا حضرت سیدہ راحیل زوجہ یعقوب علیہ السلام دا۔ ہن اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام دی دوسری زوجہ محترمین جڑیاں کہ یوسف علیہ السلام دی سوتیلی امی جان ہیں، قرآن فرماتا ہے رفع ابویہ علی العرش، حضرت یوسف علیہ السلام نے تخت دتے اپنی سوتیلی امی جان اپنے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام نو
جلوہ گر فرمایا. اگے قرآن فرماتا ہے فَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. تو سیدنا یعقوب علیہ السلام بھی، یعقوب علیہ السلام دی زوج محترمہ بھی، اور یعقوب علیہ السلام دے یوسف علیہ السلام تو علاوہ باقی تمام دے تمام 11 بیٹے خروا لہو سجدہ یوسف علیہ السلام دے سامنے سجدہ تعظیم وچ گر گئے. باقاعدہ انہوں نے اپنا نک بھی رکھا، پیشانی رکھی. ہاں جی، کیونکہ خرہ یخر خرورن دا معنی عربی زبانی کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک کے موجود ہے خرہ موسیٰ صاعقہ. تو خرہ یخر خرور دا معنی ہوتا ہے گر مڑنا، ڈھے پمنا، اپنے آپ کو گرا چھوڑنا. خروا لہو سجدن. تو اتنے باقاعدہ خرود وچ جو کہ ضمیر ہے جمع دی جو تے واو جمع دلالت کر رہی ہے، ہم ضمیر مرفوع وہ اس دا فائل ہے جڑا کہ وچ مستتر ہے. سجدن اس لفظ نو سجدن سجدن نہیں سے پڑھ رہے، نہ مجرور پڑھ رہے نہ اس نو مرفوع منصوب پڑھ رہے. اور آپ جان دو کہ جڑے کلمات منصوبات ہویا کرتے ہیں انہاں چ حال بھی منصوب ہویا کرتا ہے. سجدن اس واسطے نصب دی حالت وچ ہے کیونکہ یہ حال واقع ہو رہے. خرو دے فائل ہم ضمیر یہ دو تے واو جمع مذکر دلالت کر رہی ہے، اس ذل حال تو حال واقع ہو رہے. لہذا خرو لہو سجدن، لام اتھے ہو ضمیر مجرور متصل دو تے حرف جار برائے اختصاص ہے. قرآن پاک فرما رہے خرو لہو سجدن. حضرت یعقوب علیہ السلام آپ دی زوج محترمہ آپ دے 11 فرزند سیدنا یوسف علیہ السلام دے سامنے گر گئے اس حال دے وچ کہ آپ دی بارگاہ سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں. تو قرآن پاک تو ثابت ہوتا ہے کہ ملائکہ کرام علیہ السلام نے اللہ پاک دے حکم دیتے سیدنا جبریل علیہ السلام سمیت سب فرشتیاں نے آدم علیہ السلام نو سجدہ تعظیمی کیتا. فسجدت الملائکۃ کلہم اجمعون، کلہم اجمعون، تمام دے تمام کل دے کل فرشتیاں نے جمی دے جمی فرشتیاں نے سجدہ کیتا. اور اتھے خروا لہو سجدہ یوسف علیہ السلام دے سامنے اللہ پاک دے برحق نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام آپ دی زوج محترمہ تمام دے تمام 11 بیٹیاں نے سجدہ کیتا یوسف علیہ السلام دی بارگاہ. اے سجدہ عبادت نہیں، کیونکہ عبادت تو صرف اور صرف اللہ پاک دیئے. آدم علیہ السلام دے سامنے سجدہ ہوئے یا یوسف علیہ السلام دے سامنے سجدہ ہوئے تو سجدہ تعظیمی ہے. یہ پہلی امت اندوی جائز آئی، لیکن سارے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام چونکہ خاتم النبیین اور آپ دے شان ختم نبوت دے پیش نظری آپ تے نازل ہونے والی کتاب جڑی کہ مہیمن کتاب ہے، پچھلے تمام کتاباں تعلیمات صحیفیاں دی جامع اور محافظ انہاں تمام تعلیمات دی حفاظت کرنے والی کتاب ہے. قرآن مجید بھی خاتم الکتب، محبوب علیہ السلام دی شریعت مبارکہ خاتم الشرائع، اور محبوب علیہ السلام دی امت خاتم الامم. چونکہ اس امت تو بعد کوئی امت نہیں، اس شریعت تو بعد کوئی شریعت اور تعلیم نہیں، تاکہ شرک دا ہر طرح دا شائبہ اور راستہ ہی بند کر دیتا بنجے جس نو کہ صدے فتنہ اور صدے ابواب فتنہ آکھا ویندا ہے. تو ہر فتنے دا دروازہ بند کر چھوڑا. سجدہ تعظیمی تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شریعت مبارکہ چ حرام اور ممنوع قرار دے دیتا گیا. چنانچہ امام ترمذی علیہ رحمت صحیح سند دنال، امام احمد بن حنبل علیہ رحمت صحیح سند دنال، باقی بہت سارے اکابر ائمہ محدثین اکرام صحیح اسناد دنال ساڑے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا فرمان مبارک تخریج فرما رہے ہیں اپنی اپنی کتاباں وچ کہ میرے فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت امرأة ان تسجد لزوجها. فرمایا میری شریعت مبارکہ وچ سجدہ تعظیمی جائز نہیں، میں پچھلے سارے اس شریعت مبارکہ نو منسوخ قرار دے رہا. فرمایا سجدہ تعظیمی بھی کسی دی بارگاہ چ نہ کرسو. اور اس وقت میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس وقت کئی پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ مختلف علاقے وچوں ہو کے آئے، بیت المقدس دی طرف سفر کر کے آئے اور شام دے علاقے اتھے انہاں ڈٹھا کہ جناب ایک تا کیسر روم اس نو سجدہ ہو رہے، اور دوسرا ملاحظہ فرمایا کہ کئی علماء اصفیاء بنی اسرائیل دے ایسے جنہوں نے انہوں نے پیروکار سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں. واپس آ کے مدینہ طیبہ جسے انہوں نے سفر دے احوال اپنے باقی پیارے صحابہ کرام دوستان دے نال ڈسکس کرنے اور شیئر کرنے شروع کیتے تو نال سجدہ تعظیمی دا بھی 2 مرتبہ 3 مرتبہ ذکر آ گیا. اور پیارے صحابہ کرام مسجد نبوی شریف اللہ صاحب الصلاۃ والسلام وچ موجود ہیں اور آپس وچ رائے اور مشورہ کرنے لگ گئے کہ نحنو احقو بالسجدۃ لہو. اگر ایسی ہستیاں نو سجدہ کیتا ویندا ہے تو سارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے مقام دے برابر تک کسے دا مقام نہیں.
اساں زیادہ حقدار ہیں کہ محبوب نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ سجدہ تعظیمی کیتا کروں۔ دوسرا ایک واقعہ پیش آیا، حدیث صحیح ہے، امام ابو نعیم اصفہانی، امام بیہقی دلائل دے وچ صحیح اسناد دے نال تخریج کر رہے ہیں کہ پیارے صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایک اٹھایا اور سجدہ علی قدمی ہے، محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ اس نے سجدہ تعظیمی کیتا، اپنا سر محبوب علیہ السلام دے قدماں دے اوتے رکھ چھوڑا۔ اسی طریقے جاءت شاتن، سارے محبوب علیہ السلام دا گزر ہو رہے، ایک بکری موجود ہے، اس نے آ کے محبوب علیہ السلام دے نورانی قدماں تے سجدہ کر چھوڑا، اور حضرات صحابہ کرام آپس وچ گفتگو کرن لگ گئے کہ انہاں چیزاں دے مقابلے چ اور باقی لوگاں دے مقابلے نحن احق بھی سجدہ لہو، محبوب دی بارگاہ سجدہ تعظیمی کروں اساں زیادہ حقدار ہیں۔ جس لوگ اس طرح دی گفتگو فرما رہے ہیں، سارے پیارے محبوب علیہ السلام نے سماعت فرمایا اور فرمایا کلا، ہرگز نہیں، میں تو انہوں سجدہ تعظیمی دی اپنی بارگاہ دوچ کرن دی ہرگز اجازت عطا نہ فرمیسا۔ کیوں؟ لو کنتو آمرن احدن ان یسجد لأحدن، اگر میں اللہ دا پیارا نبی علیہ السلام اپنی امت دوچ کسے نو بھی کسے دوسرے واسطے سجدے کرن دی اجازت عطا کرن والا ہوا، لامرت امراتن ان تسجد لزوجہا، تو ہر شادی شدہ اور میرڈ عورت نو میں پابند کر چھوڑا کہ نماز فجر تو بعد فارغ ہو کے سب تو پہلے اپنے خامد اور شوہر نو سجدہ تعظیمی کرن، کیونکہ شوہر دا حق کتنا ہے، لیکن میں اس چیز دی بھی تعلیم نہیں عطا فرماتا۔ تو سارے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی شریعت مبارکہ دے سجدہ تعظیمی نو حرام قرار دے دیتا۔ اس واسطے سارے جتنے فقہاء کرام ہیں، وہ چاہے چار اکابرین متبوعین ائمہ مجتہدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے دور تو پہلے دے ائمہ مجتہد ہوئے، حضرت سیدنا امام حسن بصری تابعی قدس سرہ نورانی 110 ہجری وصال فرما رہے ہیں، حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسی ہستیاں دے شاگرد اور خلیفہ اکبر ہیں۔ اسی طریقے حضرت سیدنا سعید ابن مسیب تابعی رضی اللہ عنہ دی ذات ببرکات، حضرت امام محمد بن سیرین، حضرت امام ابو عامر الشعبی، حضرت عبد الرحمن اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سب مجتہد ائمہ ہیں، اور تھوڑا تھوڑا عرصہ انہاں دی تقلید جاری رہی ہے، لیکن اس تو بعد انہاں دی تحقیقات دور آ گیا سیدنا امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ تابعی رضی اللہ عنہ، آپ دے شاگرد اور آپ دے نال تکرار کرنے والی ہستی سیدنا امام الائمہ امام مالک علیہ رحمت دا، امام شافعی علیہ رحمت دا، امام احمد بن حنبل علیہ رحمت، یہ ائمہ مجتہدین متبوعین مطلق ائمہ ہن پہ اور مجتہدین مطلق ان پہ، انہاں ہستیاں دے چوں کسے ہستی نو تساں نہ دیکھ سو کہ جڑی ہستی کوئی بھی سجدہ تعظیمی دے جواز دا قول کرنے والی ہوئے۔ انہاں تو بعد مجتہدین فی المذہب آ گئے، سیدنا امام ابو یوسف جیسی ہستیاں، امام محمد جیسی ہستیاں، اس تو بعد مجتہدین فی المسائل ہستیاں آ گئیاں، حضرت امام کمال الدین محقق حنفیہ جیسی ہستیاں، ہاں جی، اس تو بعد مجتہدین ہاں جی فی المسائل ہستیاں، اور اس تو بعد اصحاب فتویٰ و ترجیح دا دور آ گیا، جویں صاحب قدوری ان پہ، صاحب ہدایہ امام ابو الحسن مرغینانی حنفی علیہ رحمت ان پہ، آپ سارے مجتہدین مطلقین تو دیکھ کے اصحاب فتویٰ و ترجیح علماء فقہاء تک دیکھ سو، کوئی ایک بھی عالم ساری شریعت مبارکہ دا، کوئی ایک بھی فقیہ سجدہ تعظیمی دے جواز دا قائل تو انہوں نظر نہ سی۔ اور سارے اکثر مشائخ اعظام، مشائخ طریقت و معرفت و حقیقت دے چوں سارے مشائخ یعنی 98 مشائخ وہ سجدہ تعظیمی دے قائل نہ ہو سن۔ نتیجہ یہ ہے کہ سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شریعت مبارکہ دے سجدہ تعظیمی نو حرام قرار دے دیتا گیا ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو جس کا سجدہ تعظیمی تک دی اجازت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شریعت مبارکہ دے نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مؤید ملت طاہرہ صاحب حجت قاہرہ امام المسلمین سیدنا امام احمد رضا فاضل و محدث بریلوی قدس سر العزیز، جو کہ 1921 1340 ہجری وصال فرما رہے ہیں، آپ اس دور دے وچ یعنی پچھلی صدی تو لے کے آج تک بر صغیر دے وچ جمہور اہل اسلام دی ترجمانی دا حق جیسا امام احمد رضا نے ادا کیتا ہے، ایسا کوئی جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت دے عقائد فکر معمولات دی ترجمانی دوسرا عالم نہیں کر پایا۔ تو آپ ایک مستند ترین ہستی ہیں سارے وچ، لیکن آپ دی پوری کتاب جڑی ہے اس موضوع اور فتاوی رضویہ پورا فتویٰ جڑا ہے الزبدۃ الزکیہ فی بیان تحریم سجدۃ التحیہ بالکل موجود ہے۔
کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے روضہ مقدس اور مواجہ شریف میں قربان ونیاں صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی قبر سیدنا محمد فی القبور. میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دے روضہ مقدس اور روضہ منیفہ دے وچ آپ دی قبر منور علی صاحب الصلاۃ والسلام دے سامنے بھی محبوب دی قبر انور دے سامنے بھی سجدہ تعظیمی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اساں باقی ہستیاں دے مزارات دتے یا کسی ہور ہستی دے سامنے تو کیوں سجدہ تعظیمی نو جائز سمجھسوں؟ اساں اہل سنت و جماعت حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی تمام سارے ائمہ دین محبوب دی بارگاہ جس نے سجدہ تعظیمی نو حرام سمجھ دین، باقی کسی ہور دے کے کیوں سجدہ تعظیمی دے جواز دے قائل ہو سکتے؟ اور جس نے سجدہ تعظیمی تک اس شریعت مبارکہ دے جائز نہیں تو سجدہ عبادت کی میں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ تو علاوہ کسی دے سامنے ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے واضح فرمایا قضا ربک، میرے بندے اس سے کوئی دوسری گل ہی کوئی نہیں، نہ میں گل سنساں نہ کسی دی کوئی گل دی کوئی اہمیت تیری سامنے ہونی چاہیے. یہ رب تعالیٰ دی طرفوں اٹل فیصلہ ہمیشہ واسطے جاری ہو چکا. قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت نہ کرائے مگر صرف اور صرف اس ذات بابرکات دی. لا تعبدوا لائے نہیں ہے تھے اور اللہ دے ذریعے استثناء ہو رہے ہیں، بالکل حصر اور کسر دا فائدہ. عبادت صرف اور صرف کرنی ہے تو رب تعالیٰ دا فیصلہ اللہ پاک جل شانہ دی بارگاہ قصدی کرنی ہے. آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اور میرے پیارے بندے تیرے رب تعالیٰ نے ہمیشہ واسطے فیصلہ جاری کر چھوڑا کہ بالوالدین احسانا، والدین نال جڑن بھی پیش آمنا ہے، حسن سلوک اور نیکی اور اچھائی نال پیش آمنا. فیصلہ ہو چکا. کوئی اولاد آکھے نہیں جی میرے والد گرامی وہ تا ساڑھے اتے بڑی سختی ناجائز سختی کرے دن، اور ساڑھے والد گرامی دا اٹھنا بیٹھنا خدا نہ خواستہ ٹھیک نہیں، انہوں دا کردار و عمل خدا نہ خواستہ ٹھیک نہیں، انہوں دا فلاں معاملہ ٹھیک نہیں، انہوں دا فلاں معاملہ ٹھیک نہیں. تو میرے دوستو قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے قضا ربک، تیرے رب تعالیٰ نے فیصلہ جاری کر چھوڑا بالوالدین احسانا. والدین دی طبیعت مزاج تواڈے معیار تے پوری اترے یا نہ اترے، تساں اولاد ہو، رب تعالیٰ نے اس معاملے دے خلاف کوئی تواڈا عذر، کوئی تواڈی گل اپنی بارگاہ سننی نہیں، توجہ ہی نہیں فرماونی. او دا فیصلہ مطلق اٹل جاری ہو چکا ہے. تساں اولاد ہو، والدین جیسے بھی ہومن ہر حال ہی تساں نیکی اچھائی خدمت اور حسن سلوک نال ہی پیش آتے ہیں. اللہ اکبر. آپ دیکھو معصوم عن الخطا تو اسلام دی پیاری تعلیم دے مطابق صرف حضرات انبیاء کرام رسولوں نے اعظام علیہ السلام بشر اور انسانیت دی نوع اور قسم دے. باقی حضرات ملائکہ کرام علیہ السلام بھی نورانی مخلوق، وہ بھی معصوم عن الخطا. سورہ انعام دی آیت نمبر 124 وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ پاک دے علم وچ ہے کہ اس نے رسالت کیڑی جگہ تے رکھنی ہے. کیا مطلب اس مبارک مقام دا؟ سورہ انعام دی اس آیت نمبر 124 دا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اہل ایمان دے وچوں، کوئی بھی مسلماناں دے وچوں جتنی ریاضت، عبادت، مجاہدہ اللہ اور دے محبوب علیہ السلام دی اطاعت پورے اخلاص اور نیک نیتی دے نال کر گنے، لیکن فرمایا نبوت اور رسالت دے مقام دوتے تساں اپنی مال و دولت دے ذریعے، اپنے آلات والا خاندانی پس منظر اور حسب و نسب دے ذریعے عبادت، اطاعت، خدمت انسانیت، جتنی بھی نیکیاں اچھائیاں کر گنو، جتنے مجاہدات اور ریاضات کر گنو، اخلاص نال کر سو. قرآن پاک موجود ہے یہدی الیہ من ینیب 25ویں پارے سورہ شورا دے وچ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جڑا اللہ پاک دی طرف انابت کردا ہے، رجوع کردا ہے اور اخلاص نال اللہ پاک دی طرف چلدا ہے، اللہ پاک اپنی طرف اس نو رہنمائی عطا کر چھوڑدا ہے، راستے کھول چھوڑدا ہے. لفظ ہدایت اللہ پاک دی طرف منسوب ہوئے تو دا معنی محض اراد الطریق نہیں ہوندا، ایصال الی المطلوب ہویا کردا ہے. فرمایا یہدی الیہ من ینیب، جڑا اللہ پاک دی طرف انابت کرسی، توجہ کرسی، اس دے دروازے دی حاضری دے سی، اللہ پاک اس نو محض اپنی بارگاہ تک پہنچن دا راستہ نہ دکھے سی بلکہ پکڑ کے راستے تے چلا کے منزل تک بھی پہنچا چھوڑے سی. قرآن پاک وچ اللہ پاک دا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جڑے لوگ ساڈے راستے وچ مجاہدہ اور جد و جہد کر دین
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اساں اپنے سبل اور جمی راستیاں دی ہدایت اور رہنمائی عطا کر کے منزل تک پہنچا چھوڑ دیں، اپنا قرب عطا کر چھوڑ دیں۔ فرمایا تو سب بڑے تو بڑے مقام قرب مقام صدیقیت تک آ سکتے ہو، لیکن اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، رسالت دے مقام تے اپنی محنت اور ریاضت نال نہیں پہنچ سکتے ہو، وہ اللہ دے علم چے اس نے رسالت کتے رکھنی آئی۔ آدم علیہ السلام اور اولاد آدم وچ نبوت اور رسالت واسطے شروع تو اللہ نے مخصوص ہستیاں پیدا فرمائیں، انہاں تو رسالت عطا فرمائی ہے۔ یہ نہیں کہ بعد دے وچ کوئی ودا ہوئے اور جناب وہ محنت مشقت نیکی تقوی دا رستہ اختیار کرے اور اللہ پاک دی طرف فیصلہ جاری ہونے کہ اس نو بھی نبوت عطا کروں چاہ، ایسا نہیں ہے۔ نبوت اور رسالت واسطے شروع تو اللہ پاک دا انتخاب ہے۔ یہ معصوم ہستیاں، باقی جڑے مقام صدیقیت کبریٰ، مقام سر، مقام قربت اتے فائز ہستیاں میں انہوں دے بارے احادیث صحیحہ وچ مضمون موجود ہے۔ وہ معصوم عن الخطا نہیں ہوندے، کیونکہ عصمت ایک طبعی چیز ہے جڑی اللہ پاک نے شروع تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور انبیاء کرام علیہ السلام اور رسولان اعظام علیہ السلام دا مزاج طبیعتی عصمت دے اتے بنائی ہے، خلقی طور تے فطرتی نیچرلی طور تے انہاں دا مزاج طبیعت ہاں جی شاکلہ جڑا قرآن فرماتا ہے ہاں جی کہ ہر ایک جڑا ہے یعمل علی شاکلتہ ہی، وہ اللہ نے انہاں دی عصمت علی۔ باقی جڑی ہستیاں مقام قرب دی منازل طے کر دن، حتیٰ کہ مقام صدیقیت مقام محبوبیت دے آ ویندن، تو اللہ پاک دا فرمان ہے اذا احببتو، جس میں رب کریم محبت کردہ کنتو سمعہ الذی یسمع بہ، کنت وچ میں اللہ اپنی صفت سماعت دا نور اس بندے محبوب دے کنت جلوہ گر سندا ہے تو میرے اس نور دے ذریعے سندا ہے۔ کنتو بصرہ الذی یبصر بہ، اودی اکھاں وچ میں اپنی صفت بصارت دے انوار جلوہ گر فرما چھوڑدا، وہ دیکھدا ہے تو عام لوگاں دی طرح انہاں جسمانی طبعی اکھاں دے نال نہیں، میری صفت بصارت دے انوار دے نال دیتا ہے، جڑے انوار اور نور میں اودی اکھاں جلوہ گر فرما چھوڑن۔ کنتو یدہ التی یبطش بہا، جس لئے میں اپنے کسے محبوب بندے نال محبت فرمائنا، فرمایا اس دے ہتھاں وچ میں اللہ پاک اپنی صفت بطش دے انوار جلوہ گر فرما چھوڑنا، اور جتنے کامکار اور تصرفات کرتا ہے باقی لوگاں دی طرح انہاں طبعی جسمانی ہتھاں دے نال نہیں، بلکہ میں اللہ پاک دی صفت بطش اور صفت تصرف دے انوار دے نال کردا ہے۔ کنتو رجلہ التی یمشی بہا، اودے قدمہ اور اودے آزاد وچ میں اللہ پاک اپنے انوار جلوہ گر فرما چھوڑدا، لہذا جتھے کائنات دے آندا ویندا معاملات کردا ہے وہ میری صفت دے نور دے نال کردا ہے۔ جس وقت بندہ محبوبیت دے اس درجے تے پہنچ ویندا ہے فرائض نوافل دی پابندی دے نال کہ اللہ پاک اس دے نال محبت فرماون لگ ویندا ہے، تو کوئی شک نہیں حدیث قدسی بخاری شریف دے مطابق جسم اور ذات اس بندے دی ہوندی ہے، لیکن او دے آزاد وچ اللہ پاک دی صفات دے انوار جلوہ گر ہو ویندے ہیں۔ لہذا عبد محبوب دا دیکھنا وہ بھی اللہ تعالیٰ دی صفت دے نور نال ہے، او دا سننا وہ بھی اللہ تعالیٰ دی صفت دے نور نال ہے، اس دا کلام کرنا وہ بھی اللہ دی صفت دے نور نال ہے، جس سے دا ہر معاملہ ہی اللہ دے نور نال چلنا لگ ویندا ہے۔ تو حافظ ابن حجر فتح الباری امام ہاں جی بدر الدین عینی عمدۃ القاری، یہ تمام شروحات بخاری اس حدیث دی شرح 100 سڈے ائمہ دین ارشاد فرما دن، جس سے دا سننا ہی اللہ دے نور نال ہے، وہ کوئی غلط چیز نہیں سن سکتا، وہ دا دیکھنا ہی اللہ دے نور نال ہے، وہ کوئی ممنوع پروہیبٹڈ غلط چیز دیکھ نہیں سکتا، حتیٰ کہ انوار الہی اس طرح اس نو اپنے گھیرے چ گن دین کہ وہ جتنے معاملات چل دین وہ اللہ دے نور دے ذریعے۔ لہذا اس بندے دے کولو بھی خطا نہیں ہوندی، یہ معصوم عن الخطا تے نہیں، کیونکہ اللہ نے طبعاً اس نو پیدا عصمت تے نہیں کیتا، لیکن جس لئے اللہ دے انوار ہمیشہ واسطے دے جلوہ گر ہو گئی دے جملہ معاملات ہی اللہ دے نور دے ذریعے چل رہے ہیں، تو انہیں بندہ معصوم تا نہیں لیکن خطا کولو محفوظ ضرور ہو ویندے۔ اس واسطے اکابرین دی طرف فوری طور تے بیٹھے بٹھائے جب تک دلیل شرعی پورے یقین دے نال نہ واضح ہو بننے، ساڑھے ائمہ اہل سنت و جماعت ہر ایک دے نال جڑا سامنے ہو دی طرف خطامہ دی نسبت نہیں کرتے ہوں دے، بلکہ یہ دے واسطے بہت زیادہ غور و فکر دی ضرورت ہویا کرتی ہے۔ اور حضرت سیدہ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ عنہ دے متعلق بھی اساں اہل سنت و جماعت دے اکابرین چو ایک پوری جماعت دا مذہب ہے کہ آپ خواتین دی جو مقام صدیقیت کبریٰ، مقام سر اور مقام قربت دتے اور مقام قطبیت عظمیٰ دتے فائز ہستین، آپ معصوم تا نہیں خلقی طور تے، لیکن آپ دا مقام قرب اتنا بلند ہے کہ آپ محفوظ عن الخطا ضرورن۔ لہذا اس کریم ہستی دی طرف بھی اجتہادی مسائل یا معاملات وچ
خطا دی نسبت تو پہلے کافی سارے غور و فکر دی ضرورت ہے بھئی. اور آج توڑی ساڑھے مذہب دویچ کوئی ایسی جڑی کہ علمی ہوئے آپ نے متقدمین متاخرین متوسطین کسے دور دے علماء دویچوں تو انہوں اے نہ نظر آسی کہ خطا دی نسبت انہا مخصوص مسائل پیاری صاحبزادی صاحبہ دی ذات بابرکات دی طرف کسے بھی عالم نے کیتی ہوئے ایسی چیز تو انہا نظر آسی. اور جتھے علامہ محب علیہ رحمت نے بہاری علیہ رحمت نے مسلم الثبوت دی شرح دویچ فوات الرحمود دویچ تو کیڑی چیز دوتے بنا رکھی کہ آپ دا ناراض ہونا حضرت صدیق اکبر نال کلام چھوڑنا اجتہادی خطا. تو میں نے پہلے اے نساؤ بھئی کیا یہ چیز ثابت ہے شریعت مبارکہ دویچ؟ عام لوگوں دے سامنے مصطفیٰ علیہ السلام دی حدیث پاک پڑھی بنی وہ تو خوش ہوندے ناراض نہیں ہوندے غور و فکر کرنے لگ میں دن بھی محبوب دا فرمان آ گیا. اس کریم ہستی دے متعلق تو سکی میں سوچ سکتے ہو کہ او حضرت صدیق اکبر آپ دے نانا جان جنہاں نو امام انہا ہستیاں دا خود مصطفیٰ علیہ السلام نے مقرر فرمایا او ہستی نبی علیہ السلام دا فرمان اور وہ فرمان بھی ایسا ہوئے جڑا مزید 18 ہستیاں سیدنا مولا مرتضیٰ بھی وہ فرمان روایت فرماویں. اصول کافی پہلی جلد سوا 7 کتاب العلم وچ سیدنا امام الائمہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ دے کولوں صحیح سند دے نال علماء اہل تشیع محمد بن یعقوب رازی کلینی سیم وہ الفاظ روایت کر رہے ہیں کہ حضرت سیدنا امام الائمہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کریم ذات بابرکات نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا ولكن ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اور شیعہ کتاب ہے اصول کافی ہے. اصول کافی تو بڑی کوئی کتاب تا ہے ہی کوئی نہ علماء امامیہ علیہ تشیع دی یہاں تک کہ علامہ کلینی 329 فوت ہو رہے ہیں وہ فرمادن میں ادھا نہ ہی الکافی من الاصول اس واسطے رکھا ہے کہ میں حسین ابن روح دے ذریعے امام زمان امام مہدی رضی اللہ عنہ خدمت جو کتاب پیش کی تھی ہے جس لئے غیبت صغرا تو باہر ہیں اور میری اس کتاب نو اول تو لے کے آخر تک پڑھ کے قائم آل محمد علیہ السلام اور امام زمان علیہ السلام نے اس کتاب دے متعلق ارشاد فرمایا کہ ہاذا کافی لشیعت نا یہ کتاب سارے قیامت تک آن والے شیعہ واسطے کافی ہے چونکہ امام دی زبان دے وچوں اس واسطے کافی دا لفظ نکلے ہے اس واسطے میں دا نا ہی الکافی من الاصول رکھ چھوڑا ہے. وہ کتاب جڑی امام محمد المہدی ساڑھے نزدیک تا آپ دی اجے ولادت نہیں ہوئی لیکن علماء اہل تشیع اثنا عشریہ امامیہ دے نزدیک تو حضرت سیدنا امام ابو محمد حسن عسکری رضی اللہ عنہ فرزند ساڑھا موقف ہوا ہے جو امام حسن عسکری دے فرزند امام نکی رضی اللہ عنہ فرزند سیدنا جعفر یہ جتنے قیامت تک بخاری سادات اکرام اللہ انہوں دی برکات اسا سب دے شامل حال رکھے یہ تمام بخاری سادات امام حسین رضی اللہ عنہ دی اولاد امجاد چوئن لیکن کس ہستی نال انہوں دا سلسلہ نسب سیدنا امام علی مقام دے نال بن کے ملتا ہے حضرت امام ابو الحسن نکی رضی اللہ عنہ دے 2 فرزند امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا امام جعفر بن علی رضی اللہ عنہ بخاری سادات تمام دے تمام حضرت سیدنا امام نکی رضی اللہ عنہ دے فرزند حضرت جعفر دی اولاد دے وچوں او حضرت جعفر جنہوں نے آ کے ہر بندے دے سامنے شہادت دیتی کہ میرے بھائی حضرت حسن عسکری لا ولد فوت ہوئے انہوں دا کوئی بیٹا نہیں پیدا ہویا انہوں دی وراثت جڑی تقسیم ہو رہی ہے اولاد تو بغیر کیونکہ وہ لا ولد ہستی فوت ہوئے انہوں دا کوئی بیٹا نہیں پیدا ہویا. اس واسطے اصول کافی حضرت جعفر دی بڑی توہین لکھی گئی ہے اور انہوں نے سکیر دنیا دا سب تو بڑا شرابی اور جعفر کذاب انہوں نے آکھا گیا ہے. استغفر اللہ العظیم اڈو آل رسول اللہ السلام علیہ اتنی محبت کر دیو اتھے آ کے تو انہوں حضرت امام نکی علیہ السلام دے فرزند حضرت جعفر جڑے سارے بخاری سادات دے والدین انہوں نے اتنا بغض ہو ویندا ہے کہ چونکہ وہ تواڈی ہاں جہاں نہیں ملا رہے اور اللہ نو حاضر و ناظر کر کے اشہادوں دے کلمات دے ذریعے شہادت اور گواہی پیش کر دیں کہ میرے بھائی حضرت حسن عسکری دا کوئی بیٹا نہیں پیدا ہویا آپ لا ولد وصال فرما گئے انہوں نے تساں آل رسول اللہ السلام ہون دی بجائے ہون دے باوجود امام نکی رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں دا فرزند ہون دی وجہ باوجود تسا سکیر بھی آدے ہو سب تو بڑا جھوٹا بھی آدے ہو انہوں نے سڑتے ہی جعفر کذاب ہو. آؤ و اہل سنت دی غلامی دیکھو مولانا امام احمد رضا فاضل بریلوی فرما دیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ایسا غلام ہے آل رسول اللہ السلام سادات اعظام رضوان اللہ تعالی اجمعین دے
اقدس ہوتا ہے وہ بطور وراثت کوئی درہم و دینار، کوئی زمین دا ٹکڑا، کوئی دنیا دی چیز بطور وراثت چھوڑ دے ہی نہیں. ہاں جی، انما ورث العلم، وہ اپنے وراثے وصال اقدس دے وقت شریعت مبارکہ، طریقت مبارکہ، معرفت مبارکہ، حقیقت مقدسہ، انہا چیز دے علوم و معارف نو بطور وراثت چھوڑ دن. فمن آخذہ منہ، جڑا جتنا شریعت و طریقت دا علم حاصل کر گن سی وہ اتنا ہی انبیاء کرام علیہ السلام دی وراثت جو اپنا حصہ پاوے سی. صرف حضرت صدیق اکبر تا راوی نہ ہوئی اس حدیث دے کہ انبیاء کرام علیہ السلام دی مالی وراثت کوئی نہیں جاری ہوتی. جویں بخاری چی الفاظ موجود ہیں انہیں اصول کافی دویت بھی تا موجود ہیں، سیاہ اربع دی باقی کتاباں چی تا موجود ہیں. جس طریقے اس نے سیدنا صدیق اکبر روایت فرما رہے ہیں انہیں آئمہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی تا روایت فرما رہے ہیں. بس یہ روایت علامہ محمد بن یعقوب رازی کلینی اسنا عشری شیعہ امامیہ عالم سکت الاسلام جس نے علماء آل تشیع فرمیندن وہ درج کر کے 3 یا 4 روایات تو ابو عبداللہ امام الائمہ امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کریم ذات بابرکات نے اہل بیت اطہار اور اپنا مذہب ارشاد فرمایا کہ ساڑھا مذہب ہے کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. انبیاء کرام علیہ السلام درہم و دینار بطور وراثت عطا فرمایا ہے، شعور عطا فرمایا ہے، دین دا معاملہ ہے، لڑن جھگڑن دی تو کوئی ضرورت ہی نہیں. ہاں جی، کہ خود اہل بیت اطہار آپ اپنے آپ جعفری کہلان دے ہو، فقہ جعفری ہے، سبحان اللہ، بڑی مبارک ہوئے. ٹھیک ہے، روایت جس نے بالکل صحیح ہے اور صرف حضرات ائمہ اہل بیت اطہار نہیں، محبوب علیہ السلام تا خاندان علی وقار نہیں، مجموعی طور تے آپ دیکھ سو تمام اسناد ملاحظہ کرو شیعہ سنی کتاباں وچ امت واسطے اتحاد اتفاق دا اتنا بڑا ذریعہ آج اس مسئلے نو سر پھٹولی دا ذریعہ بنا ہوا ہے بڑے عرصے تو مسئلہ باغ فدق نو، جبکہ مسئلہ تو بالکل کلیئر اور واضح. تو میرے دوستو 18 ہستیاں تو مروی یہ حدیث ہے جڑی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہے. ایک عام تو عام اسا حنفی اہل سنت ہیں، اہل حدیثاں دے نوجوان بخاری شریف دا ترجمہ چاہ کے ساڑھے دکاندار دے گو پہنچ ویسن، ساڑھے ذمہ دے گو پہنچ ویسن، ساڑھے کاروباری لوگاں دے گو پہنچ ویسن. ہاں جی، اور ون کے آکسن جی بخاری شریف کی طرف آئیدین دی حدیث ہے. آج تک اہل سنت و جماعت ایسی تعلیم دے دن ساڑھے مشائخ علماء اساتذہ کرام جمعہ دے خطیب ساڑھا 5 وقت دا امام کہ ساڑھا سنی حنفی، حالانکہ میں خود ذاتی طور تے چیک کیتا ہے اہل حدیث وہابی لوگ جڑن انہاں دے اگو اسا بخاری چو حدیث رکھوں چاہ وقت بھی کو نہیں بندے. میری کئیاں دے اگے بیٹھ کے گفتگوئی میں کہ حدیث پاک منسو آدھن جی حدیث میں تا جی بخاری دی حدیث منسو میں دا بخاری شریف دوسری جلد کتاب الاستیزان امام بخاری نے باب ذکر کیتا ہے باب انما المصافات بالیدین انما کلمہ حسر ہے کہ مصافہ جنن بھی مسلمان کرسی 2 ہتھاں دے نال کرسی. اگو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مرفوع حدیث آئی پئی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندن اللہ منی التشہدہ، محبوب نے من تشہد التحیات دی تعلیم عبد و رسول تک دیتی وکفی بین کفیے ساڑھے آقا 2 ہتھاں نال مصافہ فرماندن میں جنہیں دست بوسی اور مصافے دا شرف حاصل کیتا ہے محبوب نے میرا ہاتھ چھوڑا نہیں، محبوب دے 2 ہتھاں دے وچ میرا ہاتھ ہے. امام بخاری فرماندن جس نے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندن کفی بین کفی ہے تو نتیجہ نکلا جس نے محبوب دے 2 ہتھاں دے درمیان حضرت عبداللہ ابن مسعود دا ہاتھ ہے اور محبوب نانو التحیات للہ والصلوات والطیبات سکھلا رہے ہیں. تو نتیجہ نکلا کہ محبوب اپنے غلامہ دے نال شاگردہ دے نال جس نے بھی مصافہ فرمائے دیں 2 ہتھاں دے نال مصافہ. وقت امام بخاری فرماندن نے صرف میرا مذہب نہیں اگو نال الفاظ لکھ دیں قال حمادن کہ امام الائمہ امام حماد بن یہ فتوہ جاری کیتا کہ میں جتنی روایات دوتے توجہ کیتی ہے میں نو یہ مذہب محقق نظر آیا ہے کہ انما المصافحۃ بالیدین جڑن بھی مصافحہ کیتا ویسی 2 ہتھاں. میں بڑے بڑے اہل حدیث مناظرین دے گوئے پورا مقام بخاری دا کوئی بھی 2 ہتھاں نال مصافحے تے راضی جائیں بھی ملایا ہے ان یہودیاں طرح ہی کیا تھا کر کے ملایا تو صحیح لیتے ہو سو انہوں نے ملاؤ کہ اہل حدیث نہ لاتے مندے نے انہیں تھے بخاری شریف. لیکن اگر حنفی نو حدیث سناؤ رفائی دین دی وہ آدھا ہے اچھا میں اپنے علماء کو پوچھتا یار جس نے محبوب رفائی دین کریں دین اساں کیوں چھوڑی بدیں. وہ فوراں نہ کر سی انہاں دی طرح انہاں اپنا نا ہی اہل حدیث ساڑے دوستاں نے رکھ چھوڑے. لیکن حنفی نے گو آپ حدیث پاک پر سو وقت غور و فکر دا وعدہ کر گن سی
وہ اکسی مینو علم کو نہیں بھی منسوخ حدیث، کیونکہ جس لئے حدیث پاک آوے سب تو پہلے دیکھنا کئی دے آیا کہ سندن صحیح حدیث ہے، اگر سند نال صحیح ثابت ہونے آیا کہ متن بھی صحیح ہے یا نہیں. کئی حدیثاں دی سند صحیح ہوتی ہے، متن صحیح نہیں ہوتا. بخاری شریف وچ آپ دیکھ سو کتنے مقامات نے، فتح الباری پڑھو، عمدۃ القاری ہو، نشاندہی کر سن کہ اتھے بخاری دی حدیث دی سند صحیح ہے لیکن متن صحیح نہیں. کیوں؟ امام بخاری فرما دن کہ محبوب علیہ السلام دے وصال ایک دستو بعد سب تو پہلے کیڑی ام المومنین دا وصال ہویا ہے. امام بخاری نو تے کیا آکھوں، یعنی آپ دے کولو اتھے توجہ نہیں رہی، عدم توجہ ہی ہو گئی ہے، ذہول ہو گیا ہے. پوری امت دا اتفاق ہے کہ امام بخاری علیہ رحمت کل ذہول ہو گئے. اس ام المومنین دا محبوب دے وصال تو بعد سب تو پہلے وصال نہیں ہویا، دوسری ہستی دا وصال ہویا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ آدن اتھے امام بخاری وہ سندن ایک روایت بھی پیش کر دیں، وہ فرمادن سند صحیح ہے، راوی بالکل سکن، لیکن متن اس حدیث دا صحیح نہیں ہے. پیا اس وقت کوئی بھی حدیث کسی بھی کتاب چاہے ہمیشہ اصول اور طریقہ ہے پہلے سند چیک کرنے، بس سند اگر صحیح ہو بس متن چیک کر دیں کہ متن بالکل صحیح ہے یا نہیں. متن بھی صحیح ہو سند وقت سڑے دیں کہ اے حدیث مبارکہ جڑی ہے معارض حدیث ہے یا غیر معارض حدیث ہے. اس حدیث نال اس سے سند متن اس سے قوت دی کوئی مخالف مضمون والی ٹکرامن والی روایت یا قرآن پاک دی کوئی آیت یا کوئی شرعی اصول اور ضابطہ تو نہیں جڑا اس نال ٹکرا رہے ہوئے، معارض ہے یا غیر معارض ہے. وقت جس لئے پتہ چل نہیں جی معارض بھی نہیں غیر معارض ہے، وقت سا دیں یہ مجمل ہے یا مبین ہے، کیا ادھے مزید بیان دی ضرورت ہے یا نہیں. یہ سارے مرحلے اور اس تو بعد سارے مرحلے تو گزرن تو بعد ہی جس لئے بالکل صحیح میں یار تاوے وقت بھی آخر تے ڈٹھا ویندے آیا کہ معمول بہا بھی ہے یا نہیں ہے. امام ترمذی علیہ رحمت دی آپ کتاب العلل پڑھ سو، آپ فرماتے ہیں میں اول تو لے کے آخر تک صحیح بخاری صحیح جامع ترمذی دی جتنی روایات پیش کی تھیں ساریاں معمول بیان الا الحدیثین، لیکن دو روایتیں میں درج کی تھیں نے انہاں دی سند بھی صحیح ہے، متن بھی صحیح ہے، ثابت ہیں، لیکن غیر معمول بیان. آج تک اہل بیت اطہار دی کسے ذی علم ہستی نے، صحابہ اکرام دی کسے ذی علم ہستی نے مننا ہے کہ گل ٹھیک ہے لیکن اتے عمل نہیں کیتا. وہ آدھے محبوب علیہ السلام دا معاملہ ہے کہ نہ سفر آئی نہ کوئی عذر آئی، گھر دویچن اور جمع بین الصلاتین دو نمازوں ایک ٹائم میں ادا کیتا گیا. امام ترمذی علیہ رحمت فرماتے ہیں حدیث غیر معمول بہا ہے. اور دو جو شراب دے معاملے جہاد لاون والا معاملہ فرمائے یہ غیر معمول، سند انہاں دی صحیح ہے، سارے معاملے ٹھیک ہیں، لیکن نہ صحابہ اکرام ہی دے اتے فتویٰ دیں نہ اہل بیت اطہار دی ہستیاں فتویٰ دیں. تو اساں حنفی مسلمان بالکل ساڑھے ائمہ نے اصول ضابطے دیتے ہیں دلائل شرع دی روشنی، لیکن ساڑھا ان پڑھ تو ان پڑھ بھی سادہ لو حنفی مسلمان سنی بھی ہوئے محبوب دی حدیث دا حوالہ دو انکار کدے نہ کر سی. آکسی ٹھیک ہے میں اپنے مشائخ میرے پیر و مرشد دا میرے استادہ دا اور ساڑھے حنفی علماء دا عملی دے برعکس سے میں ون کے وجہ پوچھ ساں اس تو بعد تو اڈنال گل کرے ساں آکر نہ ویسی. ایک عام تو عام ان پڑھ مسلمان حدیث شریف پیش کرو خوش ہوندہ ہے نہیں آکر دا تو یار او سیدہ کریمہ سیدہ تو نساء العالمین جنہاں دوتے سب تو زیادہ فرض ہے اپنے پیارے ابا جان دی شریعت حدیث سیرت طیبہ دی حفاظت کرنا، اس ہستی نو عام ہستی بھی نہیں. انہاں دے امام مقتداؤ پیشوا سیدنا صدیق حدیث اور او حدیث جڑی ائمہ اہل بیت اطہار دا مذہب ہے پئی جس دے راویاں سیدنا مولا مرتضیٰ بھی موجود، سیدنا عباس بھی موجود، سیدنا ابن عباس بھی موجود، حضرت امام جعفر صادق جیسی ہستیاں نے بھی صحیح سند نال روایت کیتا. کیا اس صحیح حدیث نو سن کے پیاری صاحبزادی صاحبہ ناراض ہوئے سن؟ ٹھیک ہے جی میرے دوستو، اس سے واسطے اساں دیں کہ 36 سنداں دے نال مسئلہ فدق دی روایت موجود ہے ساری کتاب وچ. انہاں 36 اسناد وچوں 25 سنداں وچ امام محمد بن مسلم ابن شہاب زہری موجود ہیں. 11 کو نہیں جتھے ابن شہاب زہری یا انہاں دے شاگرد صالح بن کیسان نہ ہو سن اتھے کوئی اس طرح دی ٹینشن والی گل ہی روایت وچ کو نہ ہو سی. لہذا یہ جڑا حجرت ناراض ہو گئیاں غضبت یہ جڑے معاملات آئیں یہ امام ابن شہاب زہری دی عادت طیبہ آئی کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ حدیث دے وچ اپنے الفاظ ضرور شامل کرتے ہیں. آج کرتے ہیں مدرج روایات ہوں دیاں آپ دیاں بخاری شریف ہے جی جس لئے سارا واقعہ آندہ ہے باغ فدق دا حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ آندہ ہے اور آخر تے کیا آندہ ہے کالا. ہن حضرت ام المومنین عورت نہیں یا مرد ہیں
جیڑی راویہ ہستیاں اس واقعے دیاں کہ حضرت سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو مطالبہ فرمایا، وہ تو حضرت عائشہ صدیقہ اس حدیث میں روایت فرما رہی ہیں بخاری، تو وہ کالا تاویا نا کہ مزید حضرت ام المومنین نے فرمایا، لیکن نہیں اگوں دے کالا اس مرد نے آکھا کہ اس سارا مضمون سن کے پیاری صاحبزادی صاحبہ نے ناراضگی اور دل گرفتی دا مظاہرہ فرمایا، آپ دی دل تے ان کے باز اور وزن آیا، ٹھیک ہے جی، کالا تا مرد او کون ہے راوی؟ وہ امام ابن شہاب زہری یا انہوں نے شاگرد صالح بن کیسان، وہ مردن حضرت ام المومنین حدیث دیا راوی تا خاتونن کالا تاویا، لیکن بخاری شریف دے نسخے تا کالا دا لفظ سے نتیجہ کیا نکلا؟ ابن شہاب زہری دا اکثر طریقہ آئی وہ حدیث بیان کندے نال اپنے تشریحی کلمات یا مزید انہوں نے کوئی معلومات ہوئے نا وہ جناب وچ پا چھوڑ دیاں۔ اے امام ابن شہاب زہری دے ادراجات دے وچ ہوئے کلمات ہیں، اور امام ابن شہاب زہری تو علاوہ تا کوئی دوجا روایت نہیں کردا۔ امام ابن شہاب زہری کرن پیدا ہوئے وہ 51 ہجری دے وچ پیدا ہوئے اور 124 ہجری چ انہاں دی وفات ہے، انہاں دی پیدائش ہی سن 51 ہجری چ۔ امام ابن شہاب زہری محمد بن مسلم علیہ رحمت دی واقع فتق کڈن ہوئے سن 11 ہجری، چونکہ 3 رمضان 11 ہجری تا پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ دا مدینہ شریف وصال اقدس ہو گئے، تو انہوں نے وصال تو پہلے انہوں نے مطالبہ فتق فرمایا اسی نا، جس لئے اے واقعہ 11 ہجری دے اور امام ابن شہاب زہری کڈن پیدا ہو رہے ہیں 51 ہجری، درمیان 40 سال کھروتے ہیں۔ جیڑی ہستی دی پیدائش تو ہی واقع فتق 40 سال پہلے ہویا، انہاں پہلی دہاڑی پیدا ہوں دیا تا نئی نہ حدیث روایت کرنی شروع کر دیتی، پہلے محدثین دی شاگردی کی تھی، یہ پڑھن کوئی ون کے 40 سال دی عمر امام ابن شہاب زہری نے روایت کرنی شروع کی تھی، اسی 35 سال دی عمر 40 سال پہلے آلے پاؤ، مزید 25 سال ہی کم از کم چپاؤ، جس لئے استاد دی مسند تے بیٹھے ہو سن، تو کم از کم انہوں نے استاد اور مسند حدیث تے بیٹھن تو بھی جیڑا واقعہ 65 یا 70 سال پہلے دائے وہ ابن شہاب زہری تے لازم ہے نا وہ سند تا بیان کریں کہ انہاں کہندے کل سنائی کہ پیاری صاحبزادی صاحبہ دے دل تے وزن آ گیا یہ گل سن کے، جس لئے کوئی متصل سند آج تک نہیں پہ ملدی، نہ امام بخاری علیہ رحمت نو ملی، نہ امام مسلم نو ملی، امام بیہقی تک بعد علیہ محدثین تک سارے نہیں آکھا کہ امام زہری دے مدرج کلمات ہیں، لیکن امام ابن زہری جنہ دے مسند حدیث اور روایت دے دور تو بھی 70 سال 65 سال پہلے دا واقعہ ہو چکا ہے، وہ اس واقعے تک سند پہنچا مننا کہ پیاری صاحبزادی صاحبہ دی ہستی تے الزام لامنا ہے کہ وہ اپنے ابا جان دے فرمان سن کے ناراض ہوں دیاں، اور عام بندے دی گنی اپنے نانا جان امیر المومنین جنہ دے پیچھے 5 نمازاں پڑھندا نبی علیہ السلام نے حکم دیتا مرو ابا بکر فلیصلی بناز، اس ہستی تے تو سائیڈا وڈا الزام رکھنا ہے تو دی سند تا ثابت کرو متصل، اگرچہ واحد خبر دے نال بھی ہوئے، لیکن آج توڑی کوئی متصل سند نہیں۔ اس واسطے ہر دور سارا جات قرار اور مدرج روایت اور ادراج راوی قرار دے کے اس نو رد کر دیاں کہ پیاری صاحبزادی صاحبہ ناراض ہو ہی نہیں سکتیاں، ایو جیا کوئی واقعہ ہی نہیں آیا، اور ہن سارے دوستان کے ہو گیا کہ وہ خود وہ جی ناراض ہو گیا، انہوں دا ناراض ہونا یہ انہوں دی خطا اجتہادی آئی، نہ وہ ناراض ہوئیں نہ اجتہادی خطا ہوئی، اللہ پاک دی رحمت نال آپ دا مقام اس تو بہت بلند دے گیا میرے دوستوں۔ بہرحال میں گزارش کرساں کہ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ بڑے تو بڑے مقام دوتے تو سب پہنچ سکتے ہو، لیکن اللہ عالم حیث یجعل رسالتا، رسالت دے مقام تے کوئی اپنی محنت و کوشش دے نال نہیں پہنچ سکتا۔ تو میرے دوستو سجدہ عبادت صرف اللہ پاک، سجدہ تعظیمی وہ بھی اس شریعت اچ منع ہے، وہ سجدہ عبادت کس طریقے جائز ہو سکتے ہو تو بدرجہ اولا ممنوع ہو، اگر شرک و کفر ہے۔ بہرحال اگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ رب تعالیٰ دی طرف ہوئے فیصلہ ہو چکا ہے کہ والدین جیسے بھی ہومن تسا انہاں دے نال حسن سلوک نال ہی پیش آنا ہے، یہ اللہ دا فیصلہ ہے، اس فیصلے دے خلاف اس کوئی ساڑا عذر نہیں سننا۔ میں عرضے کر رہا ہوں کہ شرک اور کفر تو وڈا کوئی گناہ نہیں ہے، باقی تو یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، قرآن پاک چ اللہ پاک فرما رہے ہو مالک یوم الدین ہے، سارا کچھ دی زیر ملکیت ہے، فرمایا شرک اور کفر تو بچائے، شرک اور کفر تو تلے جہدہ گناہ میں جہدے واسطے چاہساں اپنے حقوق کی معاف فرما دے ساں، لیکن شرک کفر دی بخشش نہیں کرنی۔ اور نال ہی قرآن فرما چھوڑ دے محکم غیر منسوخ آیت بینہ دے کہ سب تو وڈا عیب، سب تو وڈا ظلم شرک اور کفر ہے، سب تو وڈا گناہ کفر اور شرک ہے، لیکن والدین خدا نہ خواستہ شرک اور کفر بھی موجود ہوئے،
اللہ پاک فرماتا ہے وقت بھی تساں مشرک والدین نال بھی نیکی اور حسن سلوک نال پیش آؤ۔ اگر کوئی والد گرامی خدا نہ خواستہ نماز با جماعت نہیں پڑھ پہ سکتے تو انہوں نے حق کی دعا کرے سوں، اولاد نو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ہر صورت چی آکھے ابا جان نہیں میں تو نال لے کے اے اولاد نو کو نہیں اجازت۔ والدین دا شرف اور مقام اتنا انہوں نے مجبور نہیں کر سکتے۔ اساں انہوں نے مزید اگر ساڈا ڈاڈا جان ڈاڈی اماں زندہ موجود ہوئن اللہ دی رحمت انہوں عرض کرے سوں، والد گرامی دا استاد زندہ موجود ہوئن انہوں بن کے منت کرے سوں، ماموں چچا والد صاحب دا کوئی بے تکلف جگری دوست انہاں دوسرا چینل اور ذریعہ استعمال کر کے اپنی اچھی گل والدین دی خدمت پہنچے سوں، کیونکہ او انہاں نال ہر طرح دے مزاج دے نال گل کرن دی صلاحیت رکھ دین۔ اساں اولاد ہیں، اساں تا دعا کر سکتے ہیں، منت کر سکتے ہیں، اس تو علاوہ سانو بڑھ بڑھ کرن دی اجازت قرآن نہیں عطا فرماتا، دین اسلام نہیں عطا فرماتا۔ فرمایا باقی چھوٹے چھوٹے تو ہر انسان معصوم عن الخطا تو صرف حضرات انبیاء کرام علیہ السلام یا اللہ پاک دے اعلیٰ محبوبین و مقربین محفوظ ہستیاں معصوم وہ بھی نہیں طبعی طور تے، ٹھیک ہے جی، تو ہر بندے کل کمی کوتاہی ہو ویندی ہے، ہر بندہ تو نہیں مقام محبوبیت دوتے فائز۔ فرمایا انسان اچ کمیاں ہوندیاں، خلق الانسان ضعیفا، قرآن پاک فرما رہے انسان نو ضعیف اور کمزور پیدا فرمایا گیا، ہو سکتی ہے خطا، شرک اور کفر تو وڈا تا کوئی گناہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے والدین دا مقام ہی تو سمجھ گنائے کہ شرک و کفر بھی انہیں سری طور تے موجود ہوئے، تو سب مومن اولاد تے وقت بھی میں انہیں مشرک والدین دا بھی حق رکھو ہے، حسن سلوک نالی ہمیشہ راسو نہ دے۔ دیکھو قرآن پاک دیئے آیت نو آخر تک کسے دوسری آیت نے منسوخ نہیں کیتا، آج تک ساڑھے کسے مفسر اور امام دا قول نہیں کہ آیت منسوخ ہوئے، نہیں، غیر منسوخ اور محکم، چونکہ اس تو علاوہ کوئی دو جائے دا مطلب ہی نکلتا، محکم آیت غیر منسوخ آیت اللہ پاک دا فرمان گرامی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے مومن بندے، اے میری مومنہ بندی، خدا نہ خواستہ تیرا والد تیری والدہ ڈوہائیں مشرک ہوئے، مطلب بعض مشرک و کافر ایسے ہوندے جڑے صرف اپنی ذات تک مشرک کافر آندے دوجیاں نو تبلیغ نہیں کریں دے شرک اور کفر دی، لیکن تیرے تو ڈوہائیں والدینی والد صاحب بھی والدہ صاحبہ بھی ایسے ان کے رات نہیں تینوں ابھار دیں اس گل دوتے، برنگیختہ کر دیں، ترغیب نبان دیں، ان تشرک بھی کہ تو ہی میرے نال شرک کر، وہ شرک دے مبلغ ہیں، انہاں دا شرک لازم نہیں متعدی ہے، اتوانو اولاد مومن نو بھی شرک علیہ پاسے کھچ بڑھنا چاہتے ہیں، کفر علیہ پاسے کھچ بڑھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا فلا تطعہما، شرک اور کفر دے معاملے اپنے والدین دی اطاعت نہ کرائے۔ میں اللہ پاک نال شرک کفر میرے پیارے محبوب میرے دین متین دے نال شرک اور کفر نہ شروع کر دیوائے، شرک اور کفر دے وچ اپنے والدین دی گل نہ منائے، نال ہی اگوں فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا دی زندگی ہمیشہ انہاں دے نال اچھائی اور معروف اور بھلے طریقے نال ہی رمنا ہو سی۔ صاحبہ یصاحب مصاحبتن، باب مفعلہ دچوں صاحبہما، واحد مذکر حاضر فعل امر حاضر معلوم دا صیغہ ہے، الامر للوجوب، جب تک کوئی قرینہ صارفہ دلیل صارف نہ ہوئے امر شریعت مبارکہ امر علیہ صیغے ہمیشہ فرضیت و وجوب دوتے دلالت کریں دیں۔ فرمایا اے میرے مومن بندے تیرے دل چے کدے نہ آوے کہ والد صاحب چونکہ پکے مشرک ہیں، جی میں کئی پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین دے والدین نو نہیں شرع صدر ہویا، نہیں ہو ایمان گن کے آئے، اولادہ مشربہ اسلام الحمدللہ تعالی، تو فرمایا والد صاحب مشرک ہے، والدہ محترمہ مشرک اور کافر ہیں، والد صاحب مشرک اور کافر، تو تیرے دل چاہے کہ میرے کول اتنے وسائل ہیں، مال و دولت ہیں، میں اپنے مشرک والد اور مشرکہ والدہ ضعیفاں واسطے بالکل الگ ایک بہترین محل کوٹھی مکان بنا چھوڑا، سیپریٹ الگ، اُدھ وچ انہوں دے صفائی ستھرائی گھر دی رکھن واسطے بالکل ایک ملازم رکھ چھوڑا، انہوں دا کھانا پکان واسطے کک اور باورچی دا اعلیٰ انتظام کر چھوڑا، کیونکہ میرے کول وسائل اتنے، انہوں دے لباس دھومن واسطے لانڈری سسٹم اعلیٰ ترین انہوں دے گھر دے وچ کر دیواں، کار بھی انہوں نے میسر چکرا، ڈرائیور بھی انہوں نے پیش کر دیواں، کدے کدے بن کے انہوں نے مل آیا کرا ڈک سکھ،
پتہ کرایا کراں، بیمار ہوئے علاج معالجہ بر وقت کراواں، لیکن میں اپنی رہائش الگ رکھاں، اپنے بچے بیویاں نو الگ کراں، کیونکہ میں مومنہ، وہ والد ضعیف ہو گیا، والدہ بڈھی ہے، وہ مشرک و کافر ہیں، ہر سہولت پرووائڈ کر چھوڑا تو انہوں نے اپنے کو الگ چا کراں۔ قرآن پاک فرماتا ہے صاحبہما، اللہ پاک فعل عمل ایو جے کلمہ لیکن مصاحبت دا کلمہ نازل فرمایا نہیں، جڑے تو انہاں دے شوفر ڈرائیور نوکر پیش کرے سے نا انہاں دی خدمت کر سن کیونکہ انہاں تنخواہ لبنی ہو سی، لیکن وہ ہن ضعیف ہوندے ویندے روز بروز تیرے مشرک و کافر والدین بھی، اور جس لئے آساب بہت کمزور ہو ونجن، پٹھے کمزور ہو ونجن، دماغ دیاں رگاں خشکی دا شکار ہو ونجن بڑھاپے دے باعث، تو وقت ایسی چڑچڑا پن طبیعت ہی پیدا ہو ویندے کہ زور نال ہوائی چل پڑے، کپڑا اپنا ہی جسم نہ لگے، بندن غصہ آمن لگ ویندے، گالی گلوچ سخت کلامی دا مظاہرہ کرن لگ ویندے، جڑے نوکر ملازم ہو سن کام سارے کرے سن، پورے اخلاص محنت نال کرے سن، لیکن جس لئے امی جان ابا جان دوتے وہ چڑچڑے پن دا دورہ ہویا پہ ہو سی، نوکر ٹھیک کام ہی کرے سی، یہ ورتی دوتے سختی سخت کلامی کیا سی، نوکر کام کرے سن پر انہاں دے نیڑے نہ لگ سن، انہاں دی دل جوئی نہ کرے سن، انہاں نو خوش نہ کرے سن، با اپنی ڈیوٹی دے کے تنخواہ گدی رکھ سن، کیونکہ روزگار وابستہ ہے، تو بیٹا ہے انہاں دا، وہ سخت کلامی کرن، وہ چڑچڑے پن دا مظاہرہ کرن، فرمایا نوکر چاکرانے نہیں سنبھالنا، میں اللہ تینو حکم دے رہا صاحب ہما، تے انہاں نو اپنے کو دور نہیں کرنا، رکھنا ہی نہ لے اپنے، تاکہ جس لوگ کوئی گل کرنا چاہمیں انہاں دی دل جوئی واسطے تو بیٹا موجود ہو میں انہاں دے نال صاحبہما فی الدنیا معروفا، انہاں دی صحبت اچ رہنا ہے، انہاں نو اپنی صحبت اچ رکھنا ہے۔ ضعیف بندے دا تھوڑی تھوڑی دیر بعد انہیں 20 سال پہلے دی گل یاد ہے، میری گل کوئی سننا نہ ہوئے، بھامے وہ 50 باری پہلے سنا چکا ہوئے، یہ نفسیات بن ویندیاں ضعیف لوگاں دیاں، وہ تنہائی دا شکار ہے، نہیں انگریزاں دی طرح کرنا، یہود نصارا ہندو طرح کو نہ سے اولڈ ہوم قائم کر چھوڑن تے عید علی دہاڑ بن کے بعد کپڑے دے آیا تے اس بعد خبر ہی نہ گدی، جمع کروا چھوڑنے والے دین آؤٹ اتھے انہاں دی فیس جمع پہ کروینے۔ فرمایا نہیں، یہ تسا انگریزاں کافراں والا طریقہ نہیں اختیار کرنا، مشرک والے دین بھی ہو مننا صاحب ہما فی الدنیا، اون ضعیف ہیں، انہاں نو تواڈی خدمت دی ضرورت ہے، اون بچیاں والے مزاج وچ آ گئے، انہاں نو کوئی نگران بھی چاہیے، انہاں نو نال چلاون والا، انہاں دی ہر گل جویں بچہ بولی رکھدا ہے تے والدین خوش ہو کے سنے، انہے ہن انہاں دے بچے بنن دا ٹائم ہے، تے ہن والدین والے مقام تے آ کے انہاں دی اتنی دل جوئی کرنی ہے جتنی بچپنے چو تیرا خیال ہے، حفاظت کرنا، قرآن دا حکم ہے، اتنا اسلام وچ والدین دا معاملہ رکھا گیا۔ تو میرے دوستو یہ تو ہو گئی عبارت آ گئی کہ کافر و مشرک والدین بھی ہومن صاحب ہما فی الدنیا معروفہ، تو دلالت النص تو ہمیشہ ادنا تو اعلیٰ دی طرف استدلال ہوتا ہے، جس لئے مشرک اور کافر والدین دا مومن اولاد تے اتنا حق کے تو مومن والدین دا کتنا حق ہو سی اولاد دیتے ہیں۔ اس واسطے قرآن پاک نے واضح فرمایا اما یبلغنا، اگر تیری زندگی وچ اے بیٹے دہائیں تیرے والدین یا انہاں چو کوئی ہک کبر بڑھاپے دے عالم نو پہنچ ونجن، تو اللہ پاک نے فرمایا لا تقل لہما اف، بڈھے آدمی دا مزاج بالکل ہی تبدیل ہو ویندا ہے، اس دے اعصاب کمزور ہو گئے، اس دے پٹھے کمزور ہو گئے، وہ چڑچڑا پن دے وچ آ گیا، اگر وہ کبر اور بڑھاپے نو ڈھائیں پہنچ ونجن، تیرے والدین یا کوئی ہک وفات پا گئے، ہک زندہ موجود ہے، امی جانن ابا جانن، تو فرمایا بات انہاں دا موقف غلط بھی ہوئے، کیونکہ اساں اولاد اور ساڑے والدین دے درمیان جنریشن گیپ موجود ہے، جس لئے ساڑے والد صاحب ماحول تو سکھ رہے ہیں، اپنے استاداں کو سکھ رہے ہیں، ساڑے والدین نو ساڑے کو بھی آج 30-40 سال پہلے دا ماحول ملا آئی۔ جنرل ضیاء صاحب دا جڑا دور ہے میں یاد ہے، جن انہوں نے آپریشن پلے فیئر کر کے بھٹو صاحب دی حکومت نو ختم کیتا آئی جولائی 1976 دے وچ، وہ بھی میں یاد ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہن معاملہ انہیں بھئی جو جنرل ضیاء صاحب دے دور دے تقاضے ہیں، کیا آج جو تقاضے ہیں، اس وقت خطہ نہیں، پوری دنیا دے کتنے سارے ممالک نالو ساری کرنسی کتنی مضبوط آئی، جاپان سند دا گھر ہے، لیکن کتنے علوم و فنون ساری یونیورسٹیاں کلونہ دے طلباء جتے ہکتا اساں مسلسل ناکامی آل گئے ہیں، کیا ساری بنیادی ضروریات تا انسانے دے ہک کر آن دیاں، لیکن کئی سہولیات، کئی تعیشات، کئی ضروریات
تبدیلی بھی زمانے دے نال نال آندی ہے. کیا انسانی ذہنی رویے یہ رکھ رکھاؤ پڑوسیاں دے خیال میں اچھی طرح یاد ہے جنرل ضیاء دے دور اگر 40.5 چک تحصیل و ضلع خانے وال ہن ضلع ہے اور تحصیل بھی خانے والے اس لئے فرق آئی ضلع ملتان آئی تحصیل خانے والے اگر ساڑھے گھر نہیں پورے چک اور علاقے دے اگر کوئی فوتیدگی ہو ونیا ترائے دہاڑے نہ کوئی ریڈیو چلتا ہی نہ دی خبریں سنتے نہ کوئی ٹی وی چلتا ہی. ہاں جی وطن جی پورے چک دے وچ غم دی فضا ہے فلاں بچہ فوت ہو گیا ترائے دہاڑے بھائی خبر نامہ ہی کو نہیں ٹی وی بند بالکل. آج یہ ہوندہ ہے پڑوس دے وچ میت پئی ہوئے نال والے ٹی وی بند کریں دے نہیں کریں دینا جی بدل گئے نہ رویے. میرے دوستو چکے ہر آمن والے لمحے انسانی مزاج معاملات بھی اس سے نہیں تو دوام حاصل ہے جب تک اللہ پاک دا ارادہ ہے تو انسانی رویے ہر بھی 10 سال 15 سال بعد تبدیلی آمن لگ میں دی ہے. ٹھیک ہے جی ساڑھے والدین نے جو کوئی سکھا ہے اخذ کیتا ہے انہاں دی جڑے تربیت حاصل کرنے دا دور آئی وہ ساڑھے دور نالو 30 سال 40 سال پہلے دا دور آئی اس دور دے کوئی تقاضے ہو رہن انہاں نے کچھ اور ماحول ملا ہے اور جتھے انہاں دا ذہن انہاں پکا کھلوتا ہے اساں اولاد ہے 40 سال بعد دے ایڈوانس حالات دے وچ اساں جو کوئی سوچے نے میں اپنی گل نہیں کر رہا نوجوانہ دی گل کر رہا اولاد دی گل کر رہا ہوں میں خود صاحب اولاد ہاں اولاد ساری سوچیں دیئے اس دور جدید دے مطابق لہذا انہاں دا ذہن چلتا ہے آج دے تقاضے مطابق ساڑھا ذہن چلتا ہے انہاں دے تقاضے تو 40 سال پہلے والے تقاضے مطابق 30 سال 25 سال پہلے والے تقاضے دے مطابق جتھے تقاضے ہی بدل گئے اتھے ٹکراؤ تھا آپ ایسی سوچ ہے لہذا بیٹے ساڑھے دی رائے سوچ ٹھیک ہو دیئے وہ دے ابا جان زمین دا فلانا ٹکڑا بیچو چاہ اس سے سانو بڑی تھوڑی آمدنی آ رہی ہے خرچے زیادہ ہو رہے ہیں پانی دا بندوبست صحیح نہیں ہو رہا بجلی دوتے جناب معاملہ چلے نہیں اتنے خرچے گندم تھوڑی ہے فصلہ ٹھیک نہیں وہ زمین بیچو چاہ اور ڈیرہ غازی خان فلانا علاقہ نواں سوسائٹی بنی ہے اتھے فلان کاروبار اگر کیتا بنیے بڑی اتھے لوگاں نو ضرورت ہے بجری دی ضرورت ہے سریے دی سیمنٹ دی جلدی نال ایک اتھے دکان اگر پا چھوڑو سینیٹری دی جناب 5 سالاں دے وچ اساں یہ جناب زمین دوبارہ اس نالوں زیادہ خرید گنسوں بیٹا بالکل دور جدید دے مطابق سوچے فلانی جگہ ساڑھا رشتہ کرو فلانی جگہ نہ کرو میں فلان حساب اور کورس پڑھنا چاہنا کیونکہ اس وقت فلان دی ضرورت ہے ہاں جی لیکن باپ آدھا نہیں میں تینوں فلانی شے بناونا ہے بیٹے دی سوچ ٹھیک ہو دی ہے وہ بالکل اس دور دے تقاضے دے مطابق بالکل اس ماحول دے مطابق سوچ رہے ہیں بچی دا فیصلہ بالکل تقاضے دے مطابق ہے حالات دے مطابق والدین 40 سال پہلے والے تقاضے چٹ کے کھلوتے ہیں اتھے وقت قرآن ساری رہنمائی فرمائے ہے کیونکہ جنریشن گیپ ہے والدین دی تربیت جڑے ماحول چوئیے جڑی طبیعت انہاں دی مزاج بڑھ چکا ہے وہ ہن اس سے نظر نہ آلی تا دے دن ہر چیز نو اور ماحول نو بچے نے اس دور دے وہ اس دور دے تقاضے دے مطابق حالات نو دے دن لہٰذا والدین اور اولاد دی سوچ ٹکراؤ آ گیا والدین آدھن ان کر بچہ آدھے نہیں ابا جان ان کرنا ہے ہن اتھے قرآن اولاد نو فرمائے ہے ٹھیک ہے تیرا موقف بھی ٹھیک ہے اولاد دا تواڈی سوچ بھی ٹھیک ہے تواڈا فیصلہ بھی ٹھیک ہے والدین دا موقف بھی وچ کمزور ہے لیکن وقتی تواڈے والدین لا تقل لہما اف والدین دا موقف جتنا بھی غلط ہو ونجے بیٹی نو اجازت نہیں کہ ابا یا اماں دے اگے اف بھی آکھیں جا لا تقل لہما اف نہ کدے انہاں دے اگے اف آکھیں اف کیا چیز ہے عربی زبان ہے قرآن پاک دی عربی مبین مبین اف آدن کلمہ افسوس نو میرے والد گرامی دا میرے موقف نال اختلاف ہوئے میری رائے بالکل درست ہوئے برحق ہوئے والد صاحب دی رائے درست نہ ہوئے لیکن وقتی قرآن فرماتا ہے تو بیٹا ہے وہ تیرے ابا جان ہیں تیرا موقف ٹھیک بھی ہوئے اس نے مسکران دے ہوئے بڑے ریلیکس اور پرسکون موڈ ہے جی یہ نہیں آکھ سکتا کہ ابا جان ویسے میں تواڈے تے افسوس ہویا ہے فرمایا یہ لفظ ہی نہیں میں آکھ سکتا انہوں نے سری آکھنا تسا غلط ہو جی میں تواڈی گل نہ منساں جی تسا کنجے میرے سامنے گل کر سکتے ہو یہ تب پہاڑ گرا دیمن دے مترادف ہے آسمان گرا دیمن دے مترادف ہے یہ تو ظلم عظیم ہے والد صاحب نے اس لبو لہجے دے وچ گفتگو کرنا انہوں نے سری آکھنا تسا غلط ہو نہیں قرآن فرماتا ہے کوئی غلط شلط آکھن دی باویں ہو غلط ان پہ باویں انہوں دا موقف ٹھیک نہیں تواڈا موقف بھی ٹھیک ہوئے لیکن او والدین ہیں تسا اولاد ہو
فرق مراتب گر نہ کنی زندگی لا تکلہما افن انہوں نے غلط موقف اور سوچتے بھی تین اولاد نے اف یہ بھی نہیں آکھنا کہ ابا جان ویسے میں توڑی گلتے افسوس ہوئے امی جان بڑا افسوس تا مقام ان تو سن فرما رہی فرمائے یہ بھی آکھ سے میں اللہ دا نافرمان میرے دین دا باغی اور گناہ کبیرہ فوراں نام اعمال جا گیا اف بھی نہیں آکھ سکتے قرآن دا واضح فرمان ہے نا جی یہ وہ مقام ہے جڑا مشکل ترین مقام ہے میرے واسطے کوئی حمالیہ وہ اج کل جناب علی صد پارا صاحب دے بارے کوئی خبر نہیں آ رہی انہوں دے بیٹے آج آگ چھوڑا ہے جی اسا وفات دا کال کر رہے ہیں ٹھیک ہے انہوں واسطے جناب دعاواں کر چھوڑو استغفار اصال ثواب کر چھوڑو مسلمانن گزارش ہے بھئی وہ جس حال ہے جو میں اللہ انہوں دی حفاظت وصال پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ مغفرت آمین انہوں دے لواہ کہ انہوں اللہ صبر جمیل دے وے انہوں ہی چاہی دا قرآن فرماتا ہے لا تلقو ایدیکم الی التہلکہ ایڈی ٹھنڈ دے وچ تانوں یہ ریکارڈ بناون دی کیڑی ضرورت ہے انسانی زندگی ایک باری ملی ہے اس نوں لاؤ کہ با مقصد کام دوتے لاؤ یہ وہ لوگ فلانا بھائی کرو آ گرمیاں دے سر کر کے وہی تواڈے کول اگر ٹائم ہوے اور تواڈے فرائض واجبات والدین دی خدمت سماجی معاشرتی ریاست دے حقوق بر وقت تساں ادا کرن دی صلاحیت رکھو یہ کیڑا کام ہے جڑا تساں بھئی ضروری پہاڑ دی چلو ٹھیک ہے اتھے کوئی اللہ دی آیات ہو سن مسلمانہ دے عمل نو صحیح گل تے معمول کرنا چاہیے گزارش اتنی ساری ہے کہ لا تک اللہما افن یہ کیٹو نو تے مونٹ ایوریسٹ نو سر کر گرنا آسان ہو دا نے پر بندے دا ہوئی جوانی اور شباب دا دور خون بھی گرم رکھیں دوڑ رہے ہوئے اور موقع بھی ٹھیک ہوئے تے سب کچھ جان دے بجھ دے وقت حکم آونیے کہ اف بھی نہیں کرنی اے بھی نہیں آکھنا کہ میں نے توڑی اس گلتے افسوس ہے یہ گرم خون والے بندے دا اپنے اپنوں حق ہے کیونکہ گرم خون تا تقاضا کرتا ہے جی دو ٹوک گل ہونی چاہیے کوئی بھی ہے سامنے بس ٹھیک ہے صحیح گل ہوگی ہاں جی لیکن نہیں قرآن نے فرمایا مقام اور مرتبہ سامنے والا دیکھنا پوسی یہ رب کریم پابند فرما رہے کہ تساں ہو بھی حق دوتے اور والد صاحب توڑے اس مسئلے تے ان بھی خطا دوتے لیکن واتی و والدین لا تک اللہما افن اف بھی نہیں کرنی یہ بھی نہیں آکھنا کہ توڑی سوچتے خاموش ہو بنیو اور آکھو ابا جان اساں جب تک اس معاملے توانو راضی نہ کر گنسو توڑی رائے اپنے نال نہ ملا گے فکر ہو اساں توڑے کو لگا قدم نہیں بڑھاونا کیونکہ اللہ اور دے محبوب دا وعدہ ہے جیڑا والد یا والدہ دی خدمت دی وجہ تو میرے محبوب دی بارگاہ بھی نہ آ سکے ہووے مخلص تے والد والدہ دا در نہ چھوڑے انہاں دی خدمت نہ چھوڑے فرمایا میں اللہ بھی رحمت فرمایا سا میرا محبوب بھی فیض عطا فرمایا سی وہ ویسے کرنی رضی اللہ تو دی مثال سارے سامنے پئی وہ امی جان دی وجہ تو محبوب دا دیدار کر کے مقام صحابیت نہیں فائز ہو سکے صحیح مسلم شریف دوسری جلد صفحہ 311 باب و فضائل اہل یمن و شام سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو آپ دے عظیم شاگرد سیدنا اسیر بن جابر تابعی رضی اللہ عنہ سیدنا اسیر رضی اللہ عنہ روایت فرما رہے ہیں حضرت کل ما جا امداد من اہل الیمن حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی خدمت جنن کوئی یمن دا قبیلہ کوئی قافلہ کوئی جماعت آویا اور ملاقات بطور امیر المومنین و حکمران فرمائے نا وطاب یمنی انڈے کے بہت خوش ہو مینا اور پہلی گل اسلام دعا تو بعد فرما مینا افیکم رجلن یقال لہو اویس ابن عامر تواڈے وچ جوان ہے جس نو اویس کرنی آکھا ویندا ہے اویس بن عامر آکھا ویندا ہے وہ دسا مینا جی حضور اساں وہ یمنی لوگ ہیں قبیلہ مراد دی شاخ دے وچ ہن پہ اویس وہ حضور ہو تو مجنون ہے کلا ما یدحک الناس ہوا یبکی لوگ ہسن تو رومن لگ میں تے لوگ رو رہے من کہیں پریشانی تو وہ یدحک ہنسن لگ میں تو مجنون آ کے میں آپ فرمایا وہ عام لوگوں دی نظر مجنون ہے سارے سامنے تو محبوب اپنی نورانی مجلس سے چنا دا ذکر بیان فرمائیں دے انہوں دی علامات نشانیاں سانے رشاد فرمائیاں اور سارے محبوب نے فرمایا کہ وہ سارے نال بے پناہ عشق اور محبت رکھ دیں لیکن سارے دیدار واسطے نہیں آ سکتے مدینہ شریف کیوں ہوں دیکھو مسلم شریف جامع ترمذی ابن ماجہ مسند سب بچ الفاظ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ روایت فرما محبوب فرمائیں دین وہ آ اس واسطے نہیں سکتے تڑپ دے ہر لمن ساڑے واسطے لیکن انہاں دی مجبوری ہے کہ بہا امہو گھارے جتھے انہاں دی امی جان یمن وکانا بہا بارن اور میرا اویس اپنی امی جان دی بڑی خدمت کرنے والا ہے نیکوکار ہے امی نال فرمایا جس نے ساڑا بھی سال ایک دس ہونے انہاں دی امی جان دا بھی مثال ہو ویسی با انہاں دا جنازہ پڑھے سن انہاں نو قبر شریف دفن کر سن
دعا منگ کے وقت و فرق فرمایا وہ دوڑے آسن میرے دیدار واسطے میرے مدینہ شریف انہوں نے سینے دوتے برس ہویا جلد دی تکلیف ہوئی جلد ہر وقت جلدی آئی بڑی تکلیف محسوس کر دیں وقت ہک ڈیڑ انہوں نے دعا کی تھی یا اللہ یہ تکلیف میں نے اپنے حال متوجہ کر گن دیئے میں تیری بارگاہ اور محبوب المراقبہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ مومن تنگ اللہ پاک اس تو میں نے شفا دے لیکن میرے حد دی ہتھیلی ہے تھوڑی جئی جگہ دوتے یہ تکلیف منتقل چا فرما تاکہ جس نے وہ میری جلد جلی کرسی میں تھوڑی جی تکلیف ہو سی نا تیری شفا علی نعمت من یاد آن دی راسی میں تیرا اور شکر ادا کر فرمایا وہ منتقل ہو کے اتھے آگئی انہوں دی ہتھیلی تے برس دا نشان ہے وہ دراز کا دن بعید ما بینا منکبہ انہوں دا سینہ بڑا چوڑا ہے انہوں دے دونے کندھیاں دے درمیان بڑا فاصلہ ہے حلیت الاولیاء دے وچ حدیث پاک موجود امام ابو نعیم اصفہانی 403 ہجری وصال فرما رہے ہیں اور فرمایا بڑے طاقت والے ہیں اشعار انہوں دے جسم تے وال بڑے ہیں ٹھیک ہے جی ہارمونز اور قوت دی اتنی انہوں دے جسم کثرت ہے کہ جسم والا نال بھرا ہویا ہے اور ارشاد فرمایا کہ انہوں دی داڑھی مبارک وہ اکثر باندھن تین سر جھکا گندن انہوں دی ٹھوڑی مبارک زکن مبارک کھاڑی مبارک اتھے دل والے پاسے جھکی ہوندی ہے مراقبہ دے عالمی چوندن فرمایا اے انہوں دی نشانیاں جس طرح سارے مدینہ چ آمن اس طرح دا تو جوان نظر آوے ہو سارا اویس اس نے اور فرمایا لو یستطیع احدکم ان یستغفر لہو اگر ہو سکے حضرت اویس تو اڈل توجہ چ کرن ورنہ انہاں دے معاملے جو تساں ڈسٹربنس اور خلل نہیں آون دے بنا وہ تو اڈل خود توجہ کرن انہاں دی طبیعت مزاج موڈ ایسا ہوے کہ تو نال گل کرنا چاہتے ہو اگر یہ جو موقع مل سکنے تو اڈے وچوں کسے کول ہو سکے تا ان یستغفر لہو میری بعد وچ آون والی امت واسطے میرے اویس کو بخشے دی دعا کروا چھڑائے کیونکہ اویس کرنی دا مقام ہے لو اقسم علی اللہ لا برو اگر اویس اللہ تے قسم چا پاون انہاں دی زبان وچوں نکل ونجے کہ اللہ دی قسم انجو سی اللہ پاک انہاں دی قسم ٹرٹن نہ دے سی تقدیر تبدیل فرمائے سی چا پر اویس دی گل نو اللہ رد نہ فرمائے سی جو اویس اکثر اس طرح اللہ کرم فرما اتنا مقام قرب ہے تے تو محبوب دے دور مبارک وچ موجود ہیں وہ محبوب دا ذکر کر دے ان محبوب فرمائے دن لیکن وہ درجہ صحابیت تے کیوں نہیں آ سکے بہا امہو اپنی امی جان دی خدمت امی جان دا حق کتنا ہے والد گرامی دا اسلام وچ حق کتنا ہے اور سیدنا اویس دا معاملہ اللہ پاک نے خود اس طرح کروایا ہے تاکہ سانو درس رہے آج چھوٹے چھوٹے معاملات اساں اپنے دوستان ترجیح دینے امی جان دے التوجہ ساڑے مال و دولت اور ہر خدمت تے پہلا حق کہندا ہے قرآن فرماتا ہے تواڈے والدین دے ایک ڈاڑ محبوب علیہ السلام دے خاندان عالی وقار دی نورانی ہستیاں پیارے صحابہ اکرام دی پاکیزہ ہستیاں کتنی ہستیاں جمع ہو کے محبوب دی بارگاہ چ اجتماعی طور تے آ گئے حضور پہلے بڑی تنگ دستی ڈٹھی سے حضور ہن فلاں فلاں ذرائع اسباب پیدا ہونے لگ گئے اور ہن اساں یومیہ اپنے بیوی بچیاں والدین تے خرچ کر کے اہل حقوق دے حق ادا کر کے بھی کہیں کل چاندی دا کوئی درم بچ ویندا ہے کوئی سونے دا دینار ہفتے ڈاڑے بچ ویندا ہے حضور معاملات جاری و ساری اگر ہن ساڑے کل تھوڑا تھوڑا پس انداز اور تھوڑا تھوڑا پیسہ بچن لگ گئے حضور ان کڑے کڑے پاسے خرچ کرنا ہے ہاں جی اللہ پاک نو محبوب دے غلامہ دا یہ جذبہ ایثار قربانی راہ خدا خرچ کرنا کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جو بچن لگ گئے وہ لکا کے دبا نہیں گئے محبوب دی بارے حضور نساؤ ہونے پیسہ کنے کروں ہاں جی اللہ پاک نو اتنا معاملہ پسند رب کریم نے فرمانے گرامی نازل فرما جو یسألونک ماذا ينفقون کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین محبوب توڑے غلام آ کے توڑے کل پوچھ رہے ہیں ان سارے کل بچت ہو بندی ہے ماذا ينفقون کیا کیا خرچ کروں کتے کتے خرچ سنو مصارف نساؤ کل میرے حبیب میں اللہ فرما رہا تو سا فرماؤ اپنے پیارے غلامانو ما انفقتم من خیر جو بھی مال و دولت جو خرچ کرو فللوالدین سب تو پہلے خرچ کرائے اپنے والدین دوتے خرچ کرائے ہاں جی آج ایسا ہوٹلنگ کر دیں ریفریشمنٹ واسطے کھانا رج کے گھروں کھا دو ہوتا ہے لیکن باہر ویسوں والد گرامی کو نہ پوچھوں تو انہوں کوئی دوائی دی ضرورت ہے تو یہ اکثر اس طرح ہوتا پہ ہے دوستانو سر دا تاج دل دی راحت بنے سو اکھاں دا نور بنے سو دل دا سرور بنے سو اور والدین انہاں دے ہوتے دوستانو ترجیح والدین کو نہ پوچھوں جی تو ان لباس دی ضرورت ہے تو انہوں جیب خرچ دی ضرورت ہے
تساں ہی اپنے دوست احباب کو بڑھنا ہوتا ہے وہ آندن تساں انہوں نے چائے بسکٹ پیش کرنے ہوتے ہیں کوئی ساری خدمت بغیر پوچھیاں اور جیڑا بچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روزگار دے دیتا ہے وہ سب تو پہلے یومیہ بچے سکول بہندے پہن کسی نے 50 پہ دیتا ہے کسی نے 20 کسی نے موٹر سائیکل لیٹر دے پیسے دے رہے ہیں اور سارے گھرے چ طریقہ ہے سب تو پہلے پیسے پیش کیتے ہوئے دن تو امی جان دی بارگاہ حضور اے تواڈا بچہ میرے کول تو پہلے والے ہوئے اچھا امی جان این ممکن ہے کوئی ضرورت مند عورت آونی کوئی مہمان آونی تو حضور تواڈے کول بالکل ہونے چاہیے اے آپ اپنے کول اور اساں اس چیز دی برکات رات دن اپنی زندگی دے پتہ ہی نہیں لگتا غیب وچوں کتھوں پیسے آ رہے ہیں امی جان نو 500 پیش کروں الحمدللہ 5000 اللہ اسے دہاڑ عطا فرما رہا ہے میرے بھائی والدین جب تک دنیا وہ غلط تو غلط موقع ہوئے اف تک آکھن دی اجازت نہیں لا تک اللہ معافن اوہ گل جڑی اپنی درست موقع فلی پہنچاونی ہے استاداں دے ذریعے پہنچاؤ والد صاحب دا پیرو مرشد ڈھونڈو والد صاحب دا کوئی جگری دوست ڈھونڈو اگو نہ دے ماموں چچا خالو پھوپھا کوئی بھی ایسا بندہ جتنا والد صاحب بے انہاں تک اپنا بن کے تنہائی چ موقع پہنچاؤ جا زوردار الفاظ نال او اپنے طریقے تے تواڈی گل انہاں کول منوا گنن اولاد نو اجازت نہیں کہ والدین تے کو زبان چلاونی شروع کرو اف بھی آکھے جا گوارا نہیں ہے لا تقل اللہم اف ولا تنہرہما انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ جھڑکی نہیں کرنی وہ لا تقل اللہما اف نے جو سارا کچھ واضح ہو رہا ہے لیکن اللہ پاک نے ساڑھے اتے حجت مزید قائم فرماستے سری الفاظ دوبارہ نازل لا تنہرہما اف بھی نہیں آکھنا اور ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دینا سخت کلامی اچھی آواز نہ کرائے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور جڑن گل کرائے والدین نال قول کریم نال گل کرائے تو میں عرض کیتا بڑے بڑے مہمہ سر کرنیاں آسان ان سارے واسطے اے حکم کیسا ہوں درستی تے تو بات اف بھی نہیں زبان رو گرنی ہے یہ مشکل ترین مرحلہ ہے لیکن باج فقیران کسے نہ ماریا باہو چور اندر داہو یہ کیوں فقیران دی صحبت رمن دا حکم ہے اتھو تربیت دا نور ملتا ہے یہ انانیت فنا ہو گئی ہے وقت جس لئے انانیت ساری فنا ہو دی ہے نا تو اساں حق وقت بقا دا دور شروع ہو گئی ہے جڑا بندہ اپنی انا اور میں نو مار چھوڑ دے وہ مردہ نہیں اس انانیت دے فنا دے نالی مقام بقا ہمیشہ دی زندگی دا مرحلہ شروع ہو گیا ہے تو بقا لے پاسے چل پہنچتا ہے اس فنا دے وچ بقا ہی بقا ہے اس ہار وچ جیت ہی جیت ہے ہاں جی اور بزرگاں دی صحبت وچ یہ نور ملتا ہے فیض ملتا ہے اس واسطے سارے دین وچ آخری گل یہ تعلیم ہے والدین جب تک زندہ انہاں دی ہر طرح خدمت دل جوئی وہ کافر و مشرک بھی ہوئے انہاں دی خدمت صاحب و معافر دنیا معروفہ انہاں دا موقف غلط بھی ہوئے اف بھی نہیں آکھنا قول کریم لگا بڑھنا اجازت گن کے اور ذریعے نال گل پہنچاونی ہے انہاں دی ہر طرح ما انفقتم من خیر فللوالدین مال و دولت خرچ کرنا ہے ہر حصہ بعد وچ نکلنا ہے پہلے نکلنا ہے امی جان دا 3 حصے زیادہ حق کے خدمت دے حوالے نال اور اتھے بھی بیلنس ہونا چاہیے توازن ہونا چاہیے قرآن پاک وچ اللہ پاک دا فرمان ہے الرجال قوامون علی النساء مرد عورتاں دے محافظ بھی ہیں حاکم بھی ہیں گھر دے سارے معاملات گھر دے سربراہ کو قیامت والے دی سوال ہو سی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا تو ساری امی تے بھی اگر سجدہ تعظیمی جائز ہو گیا تو سارے ابے نو کریا اس وقت والد دا مقام بہوں انتظامی امور وچ جو فیصلہ شریعت دے دائرے دے اندر قانون آئین دے دائرے والد کرن اولاد تے حکم ہے اگر امی جان ابے جان چ اختلاف ہونے امی جان دے قدم چوم دے رہا سوں 3 گنا خدمت زیادہ کرے سوں جی اڈے زیادہ کرے سوں لیکن مدد ساری والد دی کرے سوں فیصلہ نافذ کرنے چ یہ نہیں کہ سارے نعت خان سارے نہیں یہ کئیاں وطیرہ بنا کے دے صرف ماں کی شان بیان کرے سن پتہ نہیں انہوں نے والد انہوں نے صحیح پڑھایا کو نہیں یا کیا کیتا ہے کوئی دکھ دیتا ہے ساڑھے ابا نو میں اماں کلی کیا کر سکتی ہے وہ کدے پیو دی شان ہی بیان چا کرو نسب تا پیو والے پاسو حلال حرام دا پتہ تا اڈو چل دے یہ کیا بدتمیزی اور کیا جناب ایک دین دے انہیں معاملات ہیں محفل میلاد ہوتی ہے جی بیان کرو ماں کی شان موقع ہوتے پر پہلے ابا جان دی شان بھی تا بیان کرو یہ نہیں بھی ابا جان رات دا ٹائم ہوئے اس نے سڑک دو تلے ٹا چھوڑو امی جان دے قدم ہو رہے سارا کوئی دبائی بیٹھے ہو ایسا نہیں معاملہ الرجال قوامون علی النساء
والد صاحب دا مقام زیادہ ہے، سجدہ تعظیمی جائز ہو گیا، ساڑی اماں ساڑے ابا جان نو سجدہ کریا، تو یہ نہیں کہ اماں جان دی خدمت کرنی ہے تے ابا جان نو کا گھروں ہی کٹ چھوڑنا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ ہر فیصلے وچ جو گھر دے معاملات ہیں جو والد صاحب دی تائید کرنا، انہاں دی کنڈ مضبوط کرنی ہے، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ حملتہ کرہا ووضعتہ کرہا، امی جان ساڑا جوہر بشری ساڑے جسم دا پہلے قطرے دی صورت ہے، پہلا مرحلہ ہی شروع ہویا ہے، وضعتہ کرہا، حملتہ کرہا، ہاں جی ووضعتہ کرہا، قرآن فرماتا ہے وہ جویں پریگننسی دے مرحلے کرہا دا دور، انہاں دی تکلیف دا دور شروع ہو گیا، والدہ نے تکلیفاں زیادہ جھیلین، خدمت دا 3 گنا والدہ دا حق زیادہ ہے، اما ابا کٹھے تشریف فرمان، پانی پہلے اماں جان نو پیش کرو، وت اگلا گلاس ابا جان نو، پہلے روٹی امی جان دے اگے، کپڑے گھنا آمنے شوز جتیاں گھنا آمنیاں ضرور پہلے امی جان نو پیش کرنی وت ابا جان نو، ٹھیک ہے جی۔ اور امی جان دی خدمت والد گرامی دے مقابلے 3 گنا زیادہ کرنی ہے، انہاں دا حق 3 گنا زیادہ ہے، لیکن جتنے بھی گھر دے معاملات انتظامی امور فیصلے انہاں سب وچ ہیڈ والد گرامی، اطاعت والد دی زیادہ کرنی ہے، خدمت امی جان دی زیادہ کرنی ہے، انہاں چ اختلاف ہونے امی جان نو بھی راضی رکھنا ہے پر تائید ساری ابا جان دے نال ہونی ہے۔ یہ سارے گھر تو ہی انفرادی معاملہ چلتا ہے اور پوری ریاست تک پھیل ویندا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دا پورا ادب، پورا احترام، کیونکہ آپ دیاں نسبتاں اتنی عظیم ان پئیاں، قرآن نے آپ دی عظمتاں کلن وعد اللہ الحسنی امیر المومنین برحق حضور مولا کائنات، آپ دی ساری خدمت غلامی، آپ دی پوری نسبت، پورا احترام، پوری مودت محبت، سارا معاملہ، لیکن تائید ساری دی ساری اور مضبوطی ڈیونی ہے تو حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم دے معاملات۔ میرے دوستو ان بیلنس نہیں ہونا، جب تک کہ ہستیاں موجود ہر طرح دی خدمت انہاں دی دل جوئی، اور اگر اولاد دی زندگی چی وفات قر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا دعاواں چی نہیں بھولنا، اور انہاں واسطے نیکیاں کر کر کے ثواب پہنچانا ہے۔ حضرت عمر بن علاس کافر باپ آئی آ کے سوال کیتا نے، ابو داؤد شریف وچ حسن سند نال حدیث ہے، دوسری جلد 43 تے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، میرے پیارے عمر میری شریعت دا اصول ہے، انہو لو کان مسلمن، بے شک فوت ہونے والا مسلمان ہوئے، فآتکتم عنہ، وقت اس دی وفات دے بعد دی طرف غلام آزاد کرو، او تصدقتم عنہ، کوئی صدقہ کرو نیکی کرو، او حجیتا منو، حتیٰ کہ اس دی طرف حج کر کے آسو، بلغہ ذالکا، جس نے فوت ہونے والا مسلمان ہے ہر نیکی دا ثواب اس میں پہنچ سی۔ یہ والدین دی بھی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اللہ ایسی نیک اولاد، اور اولاد واسطے سب تو بڑی سعادت ہوتی ہے کہ انہوں نے وصال تو بعد تو جی میں میرے پیارے بھائیاں دا طریقہ ہے، بھائی کلیم صاحب اور 6 بھائیاں دا، ایک تا بھائی انہاں چا الحمدللہ یہ والدین دی اللہ دی بارگاہ قبولیت ہے، انہاں دی نیک تربیت، سارے بھائیاں چ بڑی محبت، اتحاد، اتفاق، اکٹھے مشترکہ انہاں دے سارے معاملات بڑے جوائنٹ طریقے نال چل دیں۔ اللہ مزید برکت عطا فرماوے، کیونکہ اللہ نے جو اتحاد وچ برکت رکھی ہے اور مشاہدہ نہیں میں کر دے، سارا را میٹیریل خام مال، سب تو زیادہ ذہانت، افرادی قوت، امریکہ دے کتنے سائنسدان، کتنے ہر شعبے چوں اگر مسلمان باہر نکل آویں وہ سارے معاملات دھڑام نال گر ویسن، سارا را میٹیریل اسلامی ریاست دا خام مال، لیکن ساڑے وچ اتحاد کوئی نہیں، تو کتنے ایسا کمزور ہے، اپنے دین اپنے ملکوں چی نہیں سے عمل کر سکتے، سانو اپنے قوانین بنا غیران دی محتاجی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ 1.5 ارب تو زائد اسا مسلمان ہیں دنیا دے وچ، لیکن سارے ملکاں دا آپس وچ اتحاد کوئی نہیں، آپس وچ اتفاق کوئی نہیں، اسا روز بروز کمزور ہے۔ اتفاق، اتحاد، قرآن پاک فرماتا ہے تذہب ریحکم، آپس ہی کدے انتشار نہ پیدا ہو منڈوائے، ورنہ توڑی ہوا اکھڑ ویسی، یہ قرآن فرما رہے کمزوری دا شکار ہو ویسو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مضبوطی نال اللہ دی رسی نو تھام کے رکھنا ہے اور آپس سے جدا نہیں ہونا۔ پاک اگر بھائی دے رشتے تو زیادہ کوئی پیارا رشتہ ہو گیا، کیونکہ ایمان سب تو قیمتی ترین چیز ہے، اگر بھائی دے رشتے تو زیادہ کوئی پیارا رشتہ ہو گیا اللہ مومنین وچ اوہ رشتے دا ذکر کریا، لیکن قرآن پاک 26واں پارہ سورہ مبارکہ حجرات آیت نمبر 9، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، انما المؤمنون اخوۃ، اللہ پاک فرماتا ہے پکی گل ہی نے اس معاملے کو دوجی گل ہی کوئی نہیں،
المؤمنون اخوۃ، تمام دنیا دے مومنین آپس ہی بھائی بھائی ہیں، انہاں نو قریب کرنا ہی، دلاں نو جوڑنا ہی۔ اگر بھائی تو وڈا کوئی رشتہ ہویا تو انہاں نو جوڑن واسطے اللہ اس رشتے دا مومنج قیام فرمایا، لیکن اللہ نے بھائی والا رشتہ ذکر کیتا۔ اتھوں ہی پتہ چل گیا اللہ دی بارگاہ چ برابری والے رشتیاں دے سب تو زیادہ محبت والا، مودت والا، ایک دوسرے دی خیر خواہی والا، ہمدردی والا رشتہ ہے نا میرے دوستو، وہ بھائی والا رشتہ ہے جڑا اللہ نے بنایا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، اللہ ہر مسلمان تے کرم کرے، اللہ میرے انہاں بھائیاں دی ہمیشہ حفاظت رکھے، یہ اسی طرح متحد، کیونکہ والد والدہ ہمیشہ دنیا چومن یا قبر، والدین تے بھی ہر سوموار نو اعمال پیش ہوندے، ہر جمعرات والدین دی روح بھی اپنے گھر ہی جاندی ہے، قیامت تک آندی ہے روح جناب، دے دیے معاملات۔ تے جویں سارے بچے دسترخوان تے شامل اکٹھے ہو کے کھانا کھاون، والد والدہ واسطے اس تو وڈی کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ وہ پرانے دور والیاں سرائے کی ماما دعا کر دیاں، شالا کھیڑے گوڑے نال، ساڑی نانی ان یاد آئی سانو سمجھ رہا سا ہس دیا سے، نانی اماں میں نماز یاد کرائی، آیت الکرسی ہاں اللہ انہوں دے درجات بلند کرے، سانو ایسے رستے تے لے ہونے، تو وہ آدیاں بھئی گوڑے نال، یعنی ساڑے کل دور نویں ہر بچہ ساڑی اکھاں دے سامنے۔ والدین دے وصال تو بعد بھی جس لے بھائی بہناں دے مقدر جدا آئے، لیکن بھائی کدے انہاں کل دور نویں، انہاں دا حق بر وقت وراثت حق ہوئے، حسن سلوک والا حق ہوئے، ٹائم تے انہاں دی خبر گیری، اور بھائی جڑے ہوئے وہ بھائی پوری کوشش کریں، کاروبار بھاویں جدا کریں، ملازمت الگ الگ ذرائع آمدن، لیکن شام نو تھوڑی دیر اکٹھے ضرور، اگر سارے معاملات ہی اکٹھے ہوئے، سبحان اللہ، ایسا ماحول بنا کے اور برداشت، ایک دوجے دے معاملہ ایڈا برداشت کریں کہ اتفاق والا رشتہ نہ ٹوٹے، تو والدین نو ہر وقت راحت ہی راحت، قبر چی ٹھنڈک اور راحت پہنچتی ہے۔ حضور خواجہ اجمیر غریب آپ حسنی حسینی نجیب الطرفین سیدن پہ 537 ہجری دے وچ آپ دی سیستان یا اس دور دا سجستان، وہ تو بڑا نورانی مبارک قصبہ ہے، سجز جڑا اپنے برے صغیر دے وچ سنجر دے نام تو مشہور ہو گیا، اصل سجز ہے، اتے 537 ہجری آپ دی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ دے ابا جان دا تعلق حضور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دی نسل مقدس اولاد امجاد دے نالے، سید غیاث الدین حسن آپ دے ابا جان، سید نجم الدین طاہر آپ دے ڈاڈا جان، بڑی عالم فاضل شیخ المشائخ سید السادات ہستی اور کتب دوران ہستی، اور آپ دے جناب پر ڈاڈا جان سید عبدالعزیز جنہاں دا شہرہ ایک آفاق دے وچ آئی، ہاں جی، اور فیض مقدس جاری آئی، تو سید عبدالعزیز وہ کئی واسطے تو بعد سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دی عالی مرتبت اولاد امجاد دے چوں سید عبدالعزیز دے پیارے صاحبزادے سید نجم الدین طاہر، اور سید نجم الدین طاہر دے صاحبزادے سید غیاث الدین حسن، اور سید غیاث الدین حسن دے صاحبزادے سید معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ۔ وقت آپ 15 سال دی عمر مبارک چن ابا جان سید غیاث الدین حسن رضی اللہ عنہ وصال اقدس ہو گئی، امی جان حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ دی اولاد طیب دے وچوں نجیب الطرفین حسنی حسینی سیدنا، اور حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ 4 سال 4 ماہ 4 دن دی عمر مبارک تعلیم دا سلسلہ جاری ہویا، علم دا اتنا جذبہ اور ذوق آپ دے وچ آئی کہ باوجود ہے کہ ابا جان وصال فرما چکے ہیں، آپ 15 سال دی عمر مبارک تک اس سیستان دے علاقے دے متداول علوم فنون، یعنی 4 سال دی عمر تو لے کے 4 سال 4 مہینے تک 15 سال، یہ جڑے کچھ کم کچھ مہینے کم 10 سال دا دوران ہی ہے، تمام متداول مروج علوم اس علاقے دے آپ نے حاصل فرما کے فضیلت دی سند حاصل کی تھی، اور ود اعلیٰ تعلیم واسطے اس دور دی نادر روزگار ہستیاں سمرقند وچ آپ حاضر ہوئے، اتھے بہت بڑی امام کبیر ہستی دے کولوں آپ نے علم حاصل کیتا، استاذ العلماء علامہ شرف الدین سمرقندی علیہ رحمت، چند سال انہوں کو آپ نے علوم و فنون دی تکمیل وقت آپ دے علم مبارک چاہیا کہ اگر میں اتھو مراجعات کر ونجا اور بخارا شہر چلا ونجا اور ریاست بخارا دے مرکزی دارالحکومت بخارا شہر دے تو اتھے اس وقت علماء احناف دے فقہ اسلامی دی نادر روزگار جنہاں دا عرب و عجم اس دور دے 6 صدی ہجری کوئی ثانی نہیں، علامہ امام حسام الدین حنفی بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وقت آپ نے سفر فرمایا
آپ بخارا وچ آ گئے اور کئی سال تک آپ نے فقیہ دوران اصحاب فتوہ و ترجیح اور شاعر مجتہد فی المسائل دے درجے تے فائز ہوئے. علامہ امام حسام الدین حنفی بخاری علیہ رحمت دے سامنے زانو تلمس طے فرمایا بخارا، سمرقند، افغانستان، ایران، حرمین طیبین، یہ تمام مبارک علاقے آپ نے کئی دفعہ حج دا شرف حاصل فرمایا. مدینہ طیبہ حاضری دا آپ نے شرف حاصل فرمایا. علوم دی بھی تکمیل ہوئی اور روئے زمین دتے جتنے اس کا بڑے بڑے اکابر علماء وہ چاہے معقولات دیان چاہے منقولات دیان کوئی ایسا عالم نہیں جدا علم اور فیض آپ دے سینے دے وچ اکٹھا نہ ہو چکا ہوئے. اس وقت آپ دی خدمت وچ مسئلہ آندا آئی. حضور سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز خواجہ اجمیر رضی اللہ عنہ بس انہیں تھوڑی جی توجہ فرمائیں دیان اور عرب آدمی نو عربی زبان دے وچ فارسی والے نو فارسی زبان دے وچ اور اتنی تیزی دے نال آپ نے برے صغیر دی زبانہ تے عبور حاصل کیتا کیونکہ روح جڑی ہوتی ہے نا جی روح دے علوم دی ترتیب نہیں ہویا کرتی. اگر یہ مسئلہ سمجھنا ہوئے تو ابریز شریف جو حضرت سید عبدالعزیز دباغ ولی امی دے ارشادات عالیہ امام مبارک محدث مالکی سجل ماسی نے جمع فرمائیں انہاں دے دیکھ سو حضرت خواجہ اجمیر دی روح مبارکہ اوے جس روح مقدسہ نو آل رسول اللہ السلام تا پہلے عالم ارواح دی سارے محبوب علیہ السلام دی روح مقدسہ دا قریبی ترین شرف حاصل ہے. ہاں جی مادرزاد ولی قرب دی منازل وہ میں سورہ شورا 25 میں پارے چوں اگلا حصہ پڑھا یہ آیت بینہ دا. پہلا حصہ ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء من ینیب. ٹھیک ہے اللہ یجتبی الیہ پہلا مقام مقام اجتباء ہے. انسان اچ کتنے محبوبین و مقربین غیر انبیاء سن جنہوں اللہ نے شروع تو اپنے واسطے اجتباء منتخب اور پسند فرمایا ہے. خواجہ اجمیر انہاں مراد ہستیاں دے وچ حضور خواجہ اجمیری غریب نواز جس لئے سارے علوم و فنون مکمل ہو گئے چونکہ شروع تو طبیعت مقدس ایسی آئی. حضور خواجہ اجمیر غریب نواز دی آپ بچپن مبارک تو اکیلا کھانا نہ تناول فرمائیں دے بلکہ اپنے ہم عمر بچیاں نو تلاش کر دیاں انہاں دے نال آپ دے معاملات چل دیاں. اور آپ دیکھ سو جس وقت آپ نے ابتدائی طور تے سارے علوم فنون مکمل فرما کے واپس آئیں امی جان جلوہ گرن بھائی جان جلوہ گرن انہاں فوراً والد گرامی دی وراثت سید غیاث الدین حسن قدس سر العزیز دی وراثت چو پن چکیاں بھی پیش کر دیتیاں. ہاں جی سجز دے علاقے بڑے باغات بڑی آمدنی والے وہی پیش کر دیتے. آپ نے خود انہاں تے محنت کرنی شروع کر دیتی. وافر مقدار رزق حلال عطا ہوندا اللہ پاک دے دروازے چوں سارا تقسیم ہو بنیا. اور جس دن آپ جلوہ گرن اور آپ دے کول حضرت ابراہیم کندوزی مجذوب آئے چونکہ آپ ہر آمن والے دی دستگیری فرمائیں دیں شروع تو طبیعت مبارکہ ایسی آئی کسے دا دکھ نہ برداشت کر سکتے. ہر غریب دی مدد فرمائیں دیں مسافر دی مدد فرمائیں دیں. بظاہر حضرت ابراہیم کندوزی جنہاں دا لباس ایسا نہیں کہ کوئی بندہ اپنے قریب بٹھاوے بظاہر میں لیکن خواجہ اجمیر ہر انسان کو اتنی اہمیت شروع تو دے دیاں. عالم فاضل مکمل اتنی بڑی ہستیاں علم و فقہ وچ لیکن اس مجذوب ہستی نو بھی آپ نے فوراً جمعی نظر پہ اگے ون کے استقبال کیتا بڑی محبت نال سینے نال لایا. آل رسول اتنے ادب نال گھنا کے اپنی جگہ دوتے بٹھایا اور فوراً فرمایا جی تھوڑا جا انتظار کر سو میں پانی سادہ بھی پیش کر سکتا لیکن تواڈی حیات قضائیہ تو پیاس بہت لمبا سفر کر کے آیا ہو میرے کول فروٹ موجود ہے میں جوس کٹ کے آپ نے ایسی خدمت کی تھی. مجذوب ابراہیم کندوزی علیہ رحمت دی وہ بڑے خوش اور راضی ہو گئے. آپ دا جتنا حسن و جمال ہے این عالم شباب آل رسول حسنی حسینی سید عالم ربانی لاسانی عالم اس ہستی نے انہاں دی جیب دے وچ اس وقت گدڑی دی جیب وچ کھلی موجود ہے. کھلی کیا چیز ہے یہ جناب مختلف چیزاں دا ست کٹ کے جڑا پھوگ ہوتا ہے نا جی میں گنا دا جوس کٹ چھوڑو بقایا جو کوئی بچتا ہے ایسیاں چیزاں انہیں ایک چھوٹا جا ٹکڑا کٹ کے اپنے منہ مبارک دی چبا کے فرمائے گنو تسا سن بہوں پسند آئے ہو یہ ذرا ساڑا تحفہ بھی قبول کرو. حضور خواجہ اجمیر پہلے ہی بچپن تو تہجد گزاری اور روزیاں دی اتنی نفلی روزیاں نال محبت آئی. دوران طالب علمی بھی اکثر و پیشتر روزے دے نال ہوندے ہیں ریاضت و مجاہدہ بے پناہ کر دیاں لیکن شیخ کامل دی جی نسبت کو نے حاصل کی تھی
اس ہستی نے جو تھوڑا جہا کھلی دا ٹکڑا پیش کیتا، آپ نے فوراً قبول کر کے بسم اللہ کر کے تناول فرمایا، سینہ پہلے نالوں بھی زیادہ نور معرفت نال معمور ہو گیا، بالکل جناب ایسا عالم ہو گیا کہ دل تڑپے کہ اللہ دی بارگاہ شہود و مجاہدہ حجابات ہٹن اور محبوب حقیقی دے جنہ دا آئی توڑی ذکر عبادت کر رہے ہیں، ہاں جی حسن مطلق دے انوار و تجلیات دا مشاہدہ حاصل ہوئے، بے چینی اضطراب، فوراً اماں جان دی خدمت بھائی جان نو بلایا، فرمایا سارا کچھ میں فروخت کر رہے ہیں، تسا جو کچھ اسی چو رکھنا ہوئے اپنے واسطے رکھ لو، تسا کرم کیتا میں نے حصہ عطا کیتا، لیکن میں کوئی چیز دنیا دی اپنے کول، میں مولا دا متلاشیاں، میں مولا کریم نو تلاش کر ساں۔ ایسی محبت الہی دا ورود ہو گیا آپ دیتے، ہاں جی، اور وہ سارا کوئی فروخت کر کے غربا و مساکین علاقے تقسیم فرما کے آپ وہ چل پے، آپ جا رہے ہیں حرمین طیبین دی طرف، نیشہ پور دے علاقے جا آپ داخل ہو گئے، اس عالم اور کیفیت، اور اتھے کچھ لوگ ایسے اللہ پاک دی طرف ملے، انہوں نے فرمایا کس پاسے، جس نے آپ دی کیفیات معاملات، تو انہوں نے فرمایا کہ اس وقت روئے زمین دوتے اگر تو اللہ پاک دی بارگاہ نال واصل کر سکدن اور حجابات ہٹا سکدن اور تواڈے اس اضطراب نو انبساط بدل سکدن، تو ہی ہستی شیخ المشائخ سلسلہ عالیہ اولیاء چشتیات وچ حضرت خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ عثمان، جنہوں نے حاجی صاحب دے لقب نال یاد کیتا میں دائی، حاجی عثمان ہرونی، نیشہ پور دی ایک قصبے اور بستی ہرون دوی تشریف فرمان، آپ نو حضرت حاجی عثمان ہرونی رضی اللہ تعالیٰ نام مبارک ہی سن کے آپ دوتے کیفیات دا ورود ہومن لگ گیا، شرح صدر ہومن لگ گئی، ہاں جی، اور وہ جڑی اضطراب آنا ادھ بھی ٹھہراؤں آمن لگ گیا، آپ نے فرمایا میں جلدی اتھے لے کے چلو، اور حضور حاجی صاحب دی پہلی نظر چی دیدار کی تھا، وہ ہستی بھی ان جائی جی میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب دہلوی الہی سفر فرما کے بابا فرید الدین دی خدمت پہنچے، آپ نے دوروں نٹھا اپنی مسند تو اگے بن کے استقبال سینے اقدس نہ لایا، اور حضرت شیخ الاسلام بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر دی زبان اقدس دے ایک کلام جاری آئی، اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ، اے آتش فراقت، اے او صاحب کہ تیرے فراق اور جدائی دی اگ نے دلہا کباب کردہ، کتنے دلانو جلا کے کباب کر چھوڑے، سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ، جی میں سیلاب آوے ہر چیز رڑ ویندی ہے، تباہ ویندی ہے، اور اشتیاق اور شوق اور جذبے تے سیلاب نے سارے جہان نو ہاں جی زیر و زبر کی تو ہے، یہ حضرت بابا صاحب دی زبان ایک دستے، انہی حضرت عثمان ہرونی گویا کہ رب کریم اور میرے آقا دی طرف ڈیوٹی آئی، وہ اپنی زندگی دا مقصد سمجھ دین کہ اس ہستی نے آمنے ایسا استقبال اور اپنا قرب عطا فرمایا، اور حضور خواجہ اجمیر نو آپ دی مجلس سے وہ تمام معاملات ٹھہراؤ، اور اتنی تیزی دنال پیرو مرشد دا فیضان حاصل کہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی فرماندن میرے تمام شاگرد اور تربیت یافتہ لوگا جو میرے واسطے باعث فخر ہیں تا حضرت معین الدین حسن اجمیری، اور قیامت الدین رب کریم پوچھی میرے بندے عثمان میرے واسطے کیڑی شے گن کے آئے ہیں، میں خواجہ اجمیری نو پیش کر چھوڑا، آپ دے نال پیرو مرشد نے کرم فرمایا، کتنے علاقیاں دی سیر کروائی، منازل تے اور بلا آخر مقام کمال تے پہنچا کے حجدہ شرف اکٹھے اور وط مدینہ طیبہ محبوب دی بارگاہ، اور پیرو مرشد نے حکم فرمایا خواجہ اجمیر رضی اللہ عنہ حسن نانا جان دی بارگاہ سلام پیش کرو، آپ نے جی میں الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، الصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین، لفظی ادا کیتے، روضہ انور قبر منور مواجہ شریف جو آواز آئی، یا ابنی حسن کتب المشائخ، اے میرے بیٹے حسن مشائخ دے کتب تیرے اتنے بھی سلام، اور پیرو مرشد نے پیش کی تھا، اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائی، دیدار نال فیض یاب، اور فرمایا کہ سلطنت ہند اسا توانو دیتی اس شرکستان بھی تسا ساڑے نائب ہو، ایک خواجہ اجمیر غریب نواز ایک ایک دن نے 90,000 ہندوانو آپ نے جادوگران دے مقابلے دے موقع تے سٹیڈیم وچ مشربہ اسلام فرمایا، اور حیات طیبہ آپ دی 95 سال دی روایت بھی ہے، 90 سال 105 سال دی بھی، تب 537 پیدا ہوئے، اور 6 رجب المرجب 632 ہجری اجمیر شریف چاپ دا وصال ہے، یہ جتنا سلسلہ عالیہ اولیاء چشتیہ دا برے صغیر فیضان ہے،
وہ سب خواجہ اجمیر غریب نواز دے قدمہ دی برکت ہے۔ اللہ پاک آپ سب نو دین و دنیا دی ہر خیر عطا فرماوے۔ اللہ میرے بھائیوں نو ہمیشہ سلامت رکھے، والد گرامی دے درجات بلند فرماوے۔ سلام مسنون، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کی قبر مبارک کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں بوسہ دے سکتے ہو، جی اجازت ہے۔ والد صاحب دی قبر نو چوم سکتے ہو، والدہ محترمہ دی قبر نو بوسہ دے سکتے ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دا طریقہ ہے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ دا طریقہ ہے کہ آکے محبوب رسم دی قبر منور نہ لپٹ ویندے ہیں۔ وَكَانَ يُمَرِّغُ وَجْهَهُ وَخَدَّهُ بِقَبْرِ النبی علیہ السلام، اب بوسے بھی گن دیں، اپنے رخسارے اور چہرہ بھی محبوب دی قبر انور دوتے مل دیں۔ تو جائز ہے یہ چیز۔ عید میلاد النبی علیہ السلام منانا، یہ تو میں اس سے جگہ دوتے کوٹ چھٹا ضلع ٹی جی پتہ نہیں کتنے بیانات کر چکا۔ کوئی بادام کھا دے کرو، تیل شیر سرچ رگڑا کرو، حافظہ مضبوط رہے، یہ ساری زندگی یہی ثابت کر دے راسو اساں، اور کوئی کام ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی یہ پرانی اگلہ نہیں، سال ثواب کرنا میں ہنے حدیث پاک پیش کی تھی آئی، محبوب ہر سال 2 جانور ذبح فرما کے ایک جانور قربانی دا اپنی طرف ایک جمعی امت میں ثواب پہنچا دیاں۔ مسئلہ سال ثواب برحق کے یہ جڑا ساڑے آج کل کئی پیارے بھائیاں نے اور پیارے پیارے بچیاں نے، ہاں جی آدن جی ہوتا اساں فیس بک تے پڑھی آیت بینہ، او بھائی قرآن اچ پڑھو آیت بینہ، اساں پڑھے جی قرآن پاک جی وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان واسطے صرف اور صرف وہ کچھ ہے جدی خود صحیح اور کوشش کرے، لہذا قیامت الدن سانو بھی ہوا کچھ مل سی جڑا عمل اساں کیتا ہو سی، کہیں دوجے دے عمل کیتا ہے دا ثواب سان نہیں ملتا۔ قرآن فرما رہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، وہ بھئی قرآن پڑھ دیو تو نال قرآن پاک دی آیات دا مطلب بھی پڑھو، ٹھیک ہے۔ سارے ائمہ دین تا فرما رہے ہیں بھئی یہ جڑی آیت بینہ ہے نا، یہ دا حکم منسوخ ہے، یہ پہلے اللہ پاک نے نازل فرمایا اس امت دے متعلق تے آیت ہے ہی نہیں۔ امام شافعی دے شاگرد سیدنا ربیع بن انس شافعی فرماندے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا پورا اس سورہ مبارکہ نو پڑھو، ابراہیم علیہ السلام دی ملت مبارک وچ یہ معاملہ اس وقت انجائی بعد دے وچ منسوخ ہے۔ فرمایا باقاعدہ دی ناسخ آیت قرآن پاک وچ موجود ہے کہ دوجے دے عمل دا دوجے نو فائدہ پہنچدا ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے جس نے حکم نازل فرمایا تمام پیارے صحابہ کرام تابعین نے فرمایا آیت منسوخ، ادا حکم یعنی مضمون منسوخ ہو گیا، الفاظ جلوہ گرن۔ ہاں جی معاملہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء۔ اللہ فرماتا جو لوگ ایمان لائے ساڑی بارگاہ مقام قرب مقام محبوبیت تے آ گئے، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِیمان، انہاں دی اولاد نے ایمان دے نال انہاں دی اتباع کی تھی، جو عقیدہ ساڑے محبوبین دائی حضور پیر پٹھان دی ہستی دائی، انہاں دی اولاد اگر اس سے عقیدہ دوتے قائم رہے، عقیدہ نہ چھوڑے، اپنے ڈاڈا جان سیدنا پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی غریب نواز قدس سر العزیز دا اللہ پاک فرماتا ہے ایمان بچا کے گھننا من جو میرے پیارے بندے میرے مقبول اور محبوب بندے شاہ سلیمان علیہ رحمت دا عقیدہ ہے اس عقیدہ دوتے اولاد قائم رہے، فرمایا انہوں نے اعمال اگر کوئی خلل کمی بھی آوے سی قیامت دا نہیں ہو سی، ساری زندگی شاہ سلیمان توسوی نے سانو راضی کیتا، قیامت آلے دن اسا انہوں دی ساری اولاد انہوں دے سامنے چا جلوہ گر کر سوں اور عقیدہ انہوں دا ٹھیک ہوئے، شاہ سلیمان توسوی دی انہوں اتباع عقیدے وچ قائم رکھی ہوئے، فرمایا سا انہوں دے اعمال التوجہ نہ کرے سوں۔ شاہ سلیمان جب کوئی پیارا بچہ ہوئے چلا ونجے جہنم والے پاسے، شاہ سلیمان نو تکلیف ہو سی، انہاں سانو خوش کیتا، اساں کیوں انہاں تکلیف پہنچا دے سوں، اساں شاہ سلیمان دی وجہ تو الحقنا بہم ذریتہم قیامت تک پیدا ہونے والی انہاں دی اولاد نو پیر پٹھان دے نال لاحق کر چھوڑے سوں۔ ونجو جنتی سارے اپنے ڈاڈا جان دی اکھاں نو ٹھنڈا کرو، دل نو راحت پہنچاؤ، وما علتناہم من عملہم من شیء، اور شاہ سلیمان توسوی غریب نواز انہاں دے بھی کسے عمل جو اساں کمی نہ کرے سوں۔ اے میں انہاں دا اسم گرامی اپنے ڈاڈا پیرو مرشد دا گدہ ہے تاکہ آیت دا مطلب سمجھنا آسان ہو بنے، باقی یہ نہیں کہ کوئی آیت دا اوہی مصداقن سارے اولیاء اللہ اور کاملین نے اس آیت دا مصداقن۔ انہی تھے اللہ فرما رہے ہیں نا کہ معاملہ تا ہائی بزرگاں دا لیکن الحقنا بہم ذریتہم، باپ ڈاڈا دے اعلیٰ اعمال دی وجہ تو مومن اولاد انہاں لاحق کر دیتی گئی، اگر کہیں دوجے دے عمل دا فائدہ نہیں پہنچتا اور اللہ صلی الانسان الا ما سعى تو اتنے سارے بزرگاں دے اعمال اور محنتاں دا فائدہ انہاں دی اور جا رہے ہیں۔ ایک گل دوجی گل انہاں فرمایا اے اللہ صلی الانسان الا ما سعى تے
انتا نہیں آیت لیسا لے انسان الا ما سعا، اس طرح تو نہیں، لیسا لل انسان، انسان تے الف لام ہے، الف لام کیڑا ہے؟ اسمی تا ہو نہیں سکتا اللہ زیدہ مانے، کیونکہ انسان نہ اس میں فائل دا سیغہ نہ اس میں، لہذا حرفی ہو سی، حرفی تے زائدہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ معنی تے مؤثر ہے، غیر زائدہ تے غیر زائدہ الف لام حرفی جنن بھی ہوئے، یا جنس دا یا استقراق دا یا عہد ذہن دا یا عہد خارجی دا عہد حضوری دا، اتھے الف لام کیڑا ہے؟ ساڑھے آئمہ شروع تو فرما رہے ہیں دور تابعین تبا تابعین تو کہ الف لام اتھے جڑا ہے وہ جنس یا استغراق دا نہیں ہے کہ ہر انسان دا حکم، اتھے الف لام عہد ہے اور معہود اوہ کافرین جنہ دا سیاق و سبا کے ذکر ہے۔ اللہ فرمائے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا، جیڑا انسان کفر تے مر ویسی کافر ہو سی، جو زندگی کر چکا ہے ادا اس نے صلہ بھگتنا پوسی، کوئی دو جاؤں کافر کفر تے مر بنیے تو بن کے ادھے جنازے پڑھے تو ادھے حق بخشے دیاں دعاواں کرے تے سال ثواب کوئی فائدہ نہ پہنچی، کافر انسان واسطے وہ ہے جدی صحیح اور کوشش اس نے زندگی دوچ کی تھی ہے، یہ تو مراد ہی کافر انسان ہے، مومن تو ہے ہی نہیں مراد، کیونکہ الف لام آتا ہے اور معہود اتھوں ہر انسان نہیں بلکہ کافر انسان مراد ہے۔ تو ایک جماعت نے آکھا ہے آیت منسوخ ہے، دوجے نے فرمایا نسخ دا قول نہ بھی کرو تا الف لام اتھے آہد ہے مراد ہی کافر انسان ہے، تیسرے آکھا اگر اے دو قول ہی برحق کے نہ بھی کوئی مننے تو اے آیت اس امت دے متعلق ہے ہی نہیں، اے ابراہیم علیہ السلام دے دور دے انسان سیاق و سبا کیا پہ دست ہے قرآن پاک دا۔ میرے دوستو آپ شرح الصدور امام جلال الدین سیوطی اللیس للانسان الا ما سعا دی پاس پڑھو، علامہ ابن قیم دی کتاب الروح دی وچ پڑھو، امام قرطبی دی تذکرہ دی وچ، بہرحال ایصال ثواب بالکل برحق کے، ایصال ثواب درست نہیں یا ثواب نہیں پہنچدا، یہ معتزلیاں دا مذہب ہے، جمہور علیہ السلام دا مذہب ہے ہی نہیں، ماتریدی اشعری جتنے اہل سنت سب امت دے نزدیک ایصال ثواب دا مسئلہ برحق کے پیا۔ سبحان اللذی اسرا بے، اب سوال نمبر پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو، یعنی اللہ خود لے گیا اور ساتھ تھا، وہ خدا دے بندے ہو بھئی اللہ نال نال بدائی، ہاں جی کوئی چیز اللہ تعالیٰ دی دسترس تو باہر نہیں، واللہ علی کل شیء شہید، اللہ فرماتا ہے تسا دو وہ تریجا اللہ پاک ہوں دے تو آڑے نال، کوئی چار ہو من پنجواں اللہ پاک ہوں دے تو آڑے نال، اس معنی گرنا کہ اللہ تعالیٰ دی معیت علمی، معیت تصرفی، معیت مشاہدہ، وہ تو بالکل برحق کے ہر علم محبوب اللہ فرماتا ہے انکا بے آیوننا، محبوب تو صدا ہر وقت ساڑے کولو تو آڑے کول ساری توجہ ہٹ دی نہیں، تو یہ مراد گرنا برحق کے، باقی اللہ تعالیٰ دنہ کوئی جسم ہے، تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرہ، جبریل علیہ السلام نو اللہ نے بھیجائی، یہ مقام انہیں ہے جی میں قرآن پاک چے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، 24 میں پارے سورہ زمر دی آیت نمبر 42 دے ابتدائی، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اور اردو اللہ تعالیٰ فرمائندہ ہے کہ ملک الموت اللذی وکلا بکم، ملک الموت جس نو اللہ نے توڑ ہوتے موکل مقرر کی تھا اور روح قبض کر دیں، لیکن اللہ نے وفات دی نسبت اپنی طرف بھی کی تھی، ملک الموت اسرائیل علیہ السلام دی طرف بھی کی تھی، کیونکہ وہ بھی روحاں قبض کر دیں تا اللہ دے حکم دوتے کر دیں، ٹھیک ہے، اس نو اسناد مجازی آکھا میں ہے، تو سبحان اللذی اسرا بے عبدے ہی، وہ پاک ذات بابرکات جائیں اپنے بندے نو سیر کروائی، یہ انہوں لے گیا والا ترجمہ جڑا ہے نا وہ اردو والا دیکھ کے تھی ناکھے بھئی اللہ لے گیا جبریل علیہ السلام کو نہ لے گیا، یہ نہیں مراد بھائی، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب، معراج ساتھ، غار میں ساتھ، ہمارے ساتھ معراج کیا، غار میں ساتھ کیا، وہ بھائی یہ کس طرح دے توڑے سوال ہیں، ہن توڑی کے پڑھا لکھا نے بھائی تو ساں، ٹھیک ہے، گزارش ہے بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے علم دے نال، اپنے تصرف دے نال ساڑی شہر تو بھی زیادہ ساڑے قریب ہے، ٹھیک ہے جی، اپنے علم اور اپنے مشاہدے دے نال، جی ہاں یہ مطلب ہویا کرتا ہے، او دی رحمت ساڑے نالے، عنایت ساڑے نالے، او دا کوئی ذات یا جسم ساڑے طرح دا نہیں ہے بیا۔ قبر نو بوسے اللہ یہ بھی ہو گیا جی، ایصال ثواب بھی ہو گیا اور میلاد شریف، اللہ پاک میری آپ سب دی حاضری قبول و منظور فرماوے، آپ سب نو اللہ پاک دین و دنیا دی ہر خیر عطا فرماوے، السلام علیکم۔